پاکستان کی لڑکی ہے جو کہ 18 سال کی عمر کے بعد وہ اپنی لائف گزارتی ہے, اس کا جرنی کیسا جاتا ہے پاکستان میں؟ چاہے آپ کی فزیکل ویل بینگ ہو, آپ کا مسل میس, آپ کا کولیجن, آپ کی باہر کی خوبصورتی, آپ کی ہیئر, نیلز, آپ کا ہیڈ ٹو ٹو. تو کامنٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں لوگ تو یقین بھی نہیں کرتے, اگری بھی نہیں کرتے. اس نے مجھے یہ بتایا کہ یار اس کو, میری بیگم کو اپنے بچے سے نفرت ہو گئی تھی. اتنے خطرناک سمپٹمز ہو سکتے ہیں. 4 بندیوں میں سے 2 بندیاں جو ہیں ڈپریشن کی میڈیسن کے اوپر ہے. جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے خواتین کے اندر, اس کا رسک 10 سے 20% ہے. جو آدمیوں کے اندر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے اس میں سوشل مسئلے آ جاتے ہیں, فائنینشیل مسئلے آ جاتے ہیں, ایک دم برڈن آ جاتا ہے بچے کا. ہارمونل جرنی اینڈ ایز اے وومن اویئرنیس اس وقت کریٹ کرنی ہے کافی زیادہ. السلام علیکم خواتین و حضرات, ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. یہ اسٹوڈیو دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے ہوں گے, لیکن ہم اس وقت موجود ہیں اپنے ورجینیا اسٹوڈیو میں. نہیں, میں مذاق کر رہا ہوں, اس وقت ہم لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں. بٹ یہ ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ لوکیشن ہے, ڈفرینٹ ماحول ہے, اور اس وقت کا آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ کافی امپورٹنٹ بھی ہے, سینسٹیو بھی ہے. I'll be very very careful. I'll try not to speak much. میں کافی زیادہ اپنے دوسرے پوڈ کاسٹ کے اندر کوشش کرتا ہوں اپنی بات کروں یا پھر اپنا اوپینین دوں یا پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, پرسپیکٹیو دوں, لیکن یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھم نیل سے, اور آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ٹاپک کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں گائنیکالوجی کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل لیول کی ایک بہت بڑی گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر شبانہ مفتی ان کا نام ہے, جو کہ US سے یہاں پر آئی ہیں, ٹھیک ہے, اور امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکالوجسٹ ہیں. اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس بہت بڑے ایک ایشو کے حوالے سے اور اس بہت بڑے ٹاپک کے حوالے سے. اٹ از اے سینسٹیو ٹاپک. اس میں خواتین کی بات ہوگی, اس میں مردوں کی بات ہوگی, اور بہت زیادہ اس طرح کے سینسٹیو یا پھر پرسنل ایشوز کے بارے میں بات کریں گے. چاہے کہیں سے بھی کسی لڑکی کا کسی لڑکے کا تعلق ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو, چاہے امیر ہو یا غریب ہو, یہ ایشو سب کا ہے. تو ہم بیسکلی ایشو کے بارے میں بات کریں گے. I'll try to understand this topic more deeply. میں اور زیادہ سے زیادہ کویشچنس کروں گا, اور انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کو ہم بہت انفارمیٹیو بنائیں گے. اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شبانہ مفتی صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر شبانہ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's lovely to be here. تھینک یو ویری مچ. آپ یہاں پر آئیں, میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. لاسٹ ایئر ہمیں پوڈ کاسٹ کرنا تھا, کانورسیشن کرنی تھی, لیکن ہو نہیں پایا تھا, بٹ الحمدللہ ہو گیا اس بار. جی, there is always the right time نا. Agreed. ٹائم سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کون سے ٹائم پہ کیا چیز ہونی ہے, تو جب ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے وہ. کیسی ہیں آپ؟ میں زبردست. I'm enjoying the trip. آپ کو پتہ ہے میں every 8 weeks آتی ہوں from USA to پاکستان. میرا ایک مشن ویژن ہے, میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں اور اس کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں. میں آپ کے مشن پہ اور ویژن پر بات کروں گا. پہلے میں آپ کی نا لائف پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہاؤ از یور لائف ان USA؟ میری لائف USA میں ہیکٹک ہے, کیونکہ میں نے بہت زیادہ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز اپنے سر پہ ڈالی ہوئی ہیں. یہ ایک میری پرسنل کالنگ اور جرنی ہے. اسٹارٹ اگر ہم کریں تو میں ادھر جا کے پڑھا, تعلیم حاصل کی, اسپیشلائز کیا. تعلیم آپ نے پاکستان سے بھی حاصل کی؟ جی, کنگ ایڈورڈ سے. اس کے بعد پھر امریکہ میں میں نے سارا میڈیسن کیا. پھر میں نے اسپیشلائزیشن OB-GYN جسے گائنیکالوجسٹ کہتے ہیں, وہ بورڈ سرٹیفکیشن حاصل کرنے کے بعد پھر مجھے لگا جی کہ ہم پراپر کاؤنسلنگ نہیں کرتے پیشنٹ کی. سو آئی بیکیم دا انٹرونشنل لائف کوچ. اور لائف کوچ کے اندر پھر میں نے اسپیشلائز کیا میرٹل اینڈ سیکشل کاؤنسلنگ. کیا ہوتا ہے پہلا والا لائف کوچ؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو صرف باتیں نہیں کرتا. ایک تو ہوتے ہیں نا سائکائٹرسٹ جو میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں آپ کو انگزائٹی ڈپریشن کی, اور ایک ہوتے ہیں تھراپسٹ جو صرف آپ کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ہیلپ کرتے ہیں وتھ تھراپی. اچھا, جو انٹرونشنل ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیکس بتاتے ہیں جو پریکٹیکل ریشنل ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ اب تمہارا یہ مسئلہ ہے. سیکشل کاؤنسلنگ میں, میرٹل کاؤنسلنگ میں, کیونکہ وہ گائنی سے ریلیٹڈ ہے تو میرا فورٹے ہے. یعنی کہ اب میں اس میں بہت زیادہ اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں, لیکن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیونکہ یہ میری عورتوں سے ریلیٹڈ ہے, سو میرا یہ پیشن بھی ہے, مجھے زیادہ انٹرسٹ بھی ہے اس میں, اور پھر ایک نیچرلی میں اس کی طرف انکلائنڈ ہوں کہ میں گائنی اور وومن ہیلتھ کیئر کی طرف ہوں. اس کی وجہ سے میں نے میرٹل اور سیکشل, کیونکہ ہمارے پاس آفس میں کتنی خواتین آتی ہیں, ہم ان کا فزیکل ایگزام کر لیتے ہیں, ان کا ایموشنل ویل بینگ یا ان کے ہسبینڈ کے ساتھ جو سیکشل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا. ٹائم نہیں ہے نا, آپ نے 10 منٹ میں پیشنٹ دیکھا گھر بھیج دیا. تو یہ تو بہت ایک لمبی کنورسیشن ہے کہ اس کے
पूरी ज़िंदगी का जर्नी सुनो कि भी उसके साथ इश्यूज़ क्या हैं, बच्चों के इश्यूज़ क्या हैं, तो फिर उसमें हम टेक्निक्स बताते हैं। कितना टाइम भी लगता होगा? बहुत टाइम लगता है। मेरे ऑफिस के बाहर आके मेरा असिस्टेंट बार बार दरवाज़ा नॉक करता है, कहता है कि डॉक्टर साहब बस अब आगे पर पेशेंट ही आपको शायद 1 घंटा लगता होगा उसकी, बहुत ज़्यादा, कभी कभी 1.5 घंटा लग जाता है। और उसके बाद फिर मैंने, जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जो है पूरी अपने हेड टू टो अगर एक औरत की हेल्थ को बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, और जब तक वो शी पैसेस अवे मरने तक जो है आपने जो उसको गाइडलाइन देनी है लॉन्जिविटी की, ज़िंदगी गुजारने की, ये सारी चीज़ों के लिए हार्मोनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन तो जब बच्ची पैदा होती है तब से लेके जब तक वो मरती है, जो हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, जो स्टेजेस फेजेस में से लाइफ की गुजरती है, उसको समझाना बड़ा ज़रूरी है। औरत को खुद से, वो एजुकेटेड होगी तो अपने खुद डिसीजंस ले सकती है अबाउट हर ओन हेल्थ। इसलिए फिर मैंने हार्मोनल हेल्थ के अंदर स्पेशलाइज किया। और ये कब की बात है? ये भी 5-6 साल पहले। उससे पहले तो मैं पैसे कमा रही थी। उससे पहले अच्छी बात है ना, पैसे कमाना अच्छी बात है। पैसे कमा रही थी क्योंकि सर्जरीज कर रहे हैं। मैं मिनिमली इन्वेसिव पेल्विक सर्जन हूँ, बेतहाशा सर्जरीज एज अ पेल्विक सर्जन, बच्चे डिलीवर किए, सी सेक्शंस किए, नॉर्मल डिलीवरीज की, तो पैसा उसमें। यू डोंट रिमेंबर द नंबर के कितने किए? बहुत 20 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन्ड डॉक्टर। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे आप सोचते हैं इनफ, अब हमने इससे आगे कौन सी पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, एक मीनिंगफुल प्रोडक्टिव लाइफ गुजारनी है कि 4 लोगों को लगे कि भाई उनकी ज़िंदगी में रियल सेंस में कोई डिफरेंस क्रिएट किया है। वो भी इसलिए कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है मैं सोशल मीडिया पे भी होती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की वफ़ात होगी तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चेंजेस आई जहाँ पे मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि व्हाट आर वी डूइंग इन लाइफ, कि माँ बाप पाकिस्तान में, मैं वहाँ पे उनकी डेथ पे नहीं आ सकी। कुछ पर्सनल ऐसे ट्रॉमास, पर्सनल जर्नी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि पार्टी लाइफ को छोड़ के ना अब कोई ऐसी लाइफ करें जिसमें मैसेज तक पहुंच के उनकी हेल्प की जा सके। अब आप ज़रूरी नहीं कि आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करें, आप किसी को सही नॉलेज दें, सही इन्फॉर्मेशन दें, सही गाइडेंस दें, वो भी आप उनके मेंटोर बने, वो भी सदका जारिया होता है। तो फिर कुछ ऐसी चेंजेस आई मेरी ज़िंदगी में कि फिर मैंने हार्मोनल हेल्थ सीखी, उसके बाद स्पेशलाइज किया, और फिर मुझे ये एहसास हुआ बिकॉज आई यूज्ड टू कम बैक एंड फोर्थ, पाकिस्तान, अमेरिका, यूके, कनाडा, सब जगह जाती थी। आई एम वेरी वेल ट्रैवल्ड पर्सन, मुझे शौक है इसका। तो मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में तो इसका नॉलेज नहीं है। जिस चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जो मेरी औरत ऑफिस में यूएसए में आती है उसको मैं बताती हूँ, वो बड़ी एजुकेटेड होती है, उनको क्वेश्चन पूछने की आदत होती है। वो डॉक्टर से पूछती हैं व्हाई यू गिविंग मी दिस हार्मोन, व्हाई यू डूइंग दिस, मैंने अब क्या करना है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे जब मैंने इंटरेक्शन की खवातीन से कि पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है हार्मोनल हेल्थ में। और ये कब आपने रियलाइज करना शुरू किया? 2 साल मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान में अवेयरनेस। लेकिन फिर ये भी है कि लोगों ने कहा जी ज्ञान देते हैं आप हार्मोन्स का, हार्मोन थेरेपी का, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो है हार्मोन थेरेपी जिसे बायोइडेंटिकल कहते हैं उसको पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया, और वो मेरे नाम के साथ यहाँ अमेरिका से मैं लाती हूँ, लोगों को बताती हूँ, दिखाती हूँ, सिखाती हूँ, और फिर लोग उसे फ़ायदा उठाते हैं, ख़वातीन। तो ये अवेयरनेस का जो जर्नी है मेरा, और जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है और पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ, इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग शुरू में समझाना, बताना, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं अभी वो उस अलाइनमेंट के साथ नहीं है, उनको अभी उतना नहीं पता ना। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी अल्लाह ने, छोटे टाइम में लोगों तक जल्दी पहुंच सकी, मैं उनको बता सकी। तो that's what I'm doing. That's very good यार, माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ। अब थोड़ा सा ना टॉपिक टू टॉपिक लेकर चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे तो बहुत सारी बातें मेरे सर से गुजरना शुरू हो जाएंगी, और लाइक वर्ड्स होते हैं इस आपकी जो फील्ड है ना उसको लेकर। और मैं पॉडकास्ट उसी पर्सपेक्टिव से करता हूँ कि मैं खुद सीखना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा एक कैमरे लगे हुए हैं, माहौल बना हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सो इसके थ्रू काफ़ी सारे लोग सीखते हैं। आपका पॉडकास्ट ये वाला थोड़ा डिफरेंट होगा, वो इसलिए क्योंकि जो मैं सिंपल लैंग्वेज में करूँगी, लोगों तक बात पहुँचाने की भी कोशिश करूँगी लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल, लेकिन ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो ये आम आवाम को आदत भी डालनी है एजुकेशन की तरफ, सिर्फ एक
ایکٹر بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اپنے فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں, لیکن جو نیو ریسرچ اور سائنس آتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اوپن مائنڈیڈ ہو کے ہم بات کرتے ہیں. ویری گڈ پوائنٹ. اوکے, سو جو ہارمونس کی آپ نے بات کی تھی, مائی کوشچن از کہ جو ہارمونس ہوتے ہیں ہمارے وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ کیا ہارمونس ہمارے موڈ ہماری ڈپریشن کا ریزن بن سکتے ہیں, ہمارے لیے انزائٹی کا ریزن بن سکتے ہیں؟ بیکاز ڈپریشن از بہت بڑا مسئلہ ہے لڑکیوں میں بے انتہا. سو دیٹ از مائی کوشچن. ہارمونس کے اوپر آپ کی بنیاد ہے. خدا تعالیٰ نے جب ایک لڑکا اور لڑکی بنائے تو اس کے اندر جو فیمیل اور میل ریپروڈکٹیو پیدا کرنے کی صلاحیت جو آپ کے پرائیویٹ آرگنز بنائے, وہ خدا نے چوز کر لیا کہ یہ لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے. اس کے بعد ہارمونس ہی نے تو آپ کو جب پیوبرٹی ہوتی ہے, پہلا پیریڈ آتا ہے 12-13 سال کی عمر میں لڑکی میں, تو اس کے بہت زیادہ فیمیل ہارمونز اوپر جاتے ہیں, تو لڑکی کے پرائیویٹ ایریاز, اس کا چیسٹ, بریسٹ, اس کے جو پیوبک ہیئر, اس کے ایکسلری جو بغلوں کے ہیئر, جو ایک دم اس کی ہائٹ آتی ہے, ماہواری آتی ہے, یہ ساری سٹیجز جو ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہارمونس میں ایک دم بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے, بہت اس کے اماؤنٹ انکریز ہوتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو دیٹ جو میل ہوتا ہے, جو لڑکا ہوتا ہے, وہ لڑکا اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے. تو جو بیسک بنیاد جس کے اوپر آپ کی عمارت کھڑی ہے وہ ہارمونس ہیں. تو اگر ہارمونس ہی امبیلنس ہو جائیں گے, اگر زیادہ ٹیسٹوسٹیرون آدمی کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہے بہت زیادہ اماؤنٹ میں, کم اماؤنٹ میں ایسٹروجن ہے. ایسٹروجن فیمیل ہارمون ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون میل ہارمون ہوتا ہے. اسی طرح عورت کے اندر بہت زیادہ اماؤنٹ میں ایسٹروجن ہے اور ٹیسٹوسٹیرون ہے. اب اگر اس کی ریشیو بدل دیں گے تو آپ کی بیسک بنیاد ہل جائے گی. ایک مرد تھوڑا سا فیمنن کہیں گے, تھوڑا سا اردو میں کیا کہیں گے, وہ تھوڑا سا فیمنن زیادہ بہتر ورڈ ہے, فیمنن ہو جائے گا. اور جو عورت کے اندر اگر ریشیو بدل دیں گے تو میسکولن ہو جائے گی. اس کی داڑھی اگائے گی, اس کی آواز بدل جائے گی, اس کے جو ہے ایکنی نکلنا شروع ہو جائیں گے, جو عام طور پہ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو پی سی او ایس اس کا ایک لوور ورژن ہے. اگر اس کو بہت بڑا کر دیں تو اس کا لوور ورژن ہے, مطلب اس میں بھی تو ہارمونس جو ہیں امبیلنس ہے. ہاں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ان ہارمونس کو بہت لیول تک بدل دو تو ایک لڑکی لڑکا, لڑکا لڑکی بن جائے گی. جو آج کل ٹرانسجینڈر اتنے ایشوز چل رہے ہیں, جب میں اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہی ہوں, ایک الگ سے ٹاپک ہے. کویسچن جو آپ نے میرے سے پوچھا تھا کہ ہارمونس کتنا وائٹل, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہارمونس ہی تو بیس ہے. اگر اس کی بیس اور اس کی فاؤنڈیشن پہ آپ کی عمارت اگر اسٹرانگ نہیں ہے, تھوڑا سا آپ کا زلزلہ آیا, تھوڑا سا ہوا چلی تو آپ کا گھر گر جائے گا, کیونکہ آپ کی بنیاد اسٹرانگ نہیں ہے. اس کی وجہ سے جب آپ کے ہارمونس خراب ہوتے ہیں تو آپ کا ساری چیزیں ہیڈ ٹو ٹو خراب ہوتی ہے, مینٹل ویل بینگ سے لے کے ایموشنل ویل بینگ سے لے کر. تو جب آپ کے ہارمونس خراب ہوتے ہیں, چاہے مرد کے یا عورت کے, آپ کی بنیاد ہلتی ہے تو آپ کی ہیڈ ٹو ٹو ساری ہیلتھ خراب ہوتی ہے. اور ڈپریشن بھی ہوتا ہے اس سے, چاہے وہ مینٹل ویل بینگ ہو, چاہے وہ ایموشنل ویل بینگ ہو جس میں انگزائٹی, ڈپریشن, نیند نہ آنا, چاہے وہ آپ کی ایپیٹائٹ ہو, آپ کی گٹ ہیلتھ ہو, جو کہ پیٹ کی بلوٹنگ اور ساری جو آپ کو کہتے ہیں جو ہمارا گٹ خراب ہو گیا, ہمیں جو ہے اب ڈائجیشن نہیں ہوتی, وہ بھی ہارمونس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. چاہے آپ کی فزیکل ویل بینگ ہو, آپ کا مسل میس, آپ کا کولیجن, آپ کی باہر کی خوبصورتی, آپ کی ہیئر, نیلز, آپ کا ہیڈ ٹو ٹو, آپ کے لنگس کے اندر ہارمونس کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں, آپ کے دل کے اوپر ہارمون کے ریسیپٹر ہیں, آپ کے برین کے اندر, آپ کی ہڈیوں کے اندر, آپ کے پرائیویٹ آرگنس کے اندر. آپ کی سیکشل ہیلتھ کی عمارت کھڑی ہے ہارمونس کے صحیح لیولز پہ, صحیح بیلنس پہ. ہارمون جو ہے آپ کو فرٹل بناتے ہیں. فرٹل مطلب جسے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت. آپ آدمی سے اس کا ٹیسٹوسٹیرون لے لیں, اس کو ریکٹائل ڈسفنکشن ہو جائے گا, اس کو ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی, اس کو مسل میس, اس کو ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گا. اگر آدمیوں کا ٹیسٹوسٹیرون کم ہے, نارمل نہیں ہے, تو کلینکل ریسرچ نے دکھایا ہے کہ ود ان فرسٹ 5 years اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. تو ہارمونس, اور ہمارے یہاں مرد بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتے. ہم چیک ہی نہیں کرواتے ٹیسٹوسٹیرون. ہاں, لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آدمی جو ہیں وہ بڑے جا کے ٹیسٹوسٹیرون کے پلز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں. عورتوں کا مسئلہ ہے. یہ تو بولنے کی باتیں زیادہ لگتی ہیں مجھے کہ پلز لیتے اور یہ حکیم doesn't work. یہ تو اسکیم ہے. I think دیواروں پہ لکھا ہوا ہے
کشتا لے لو تو پتہ نہیں کیا لے لو. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنا زیادہ اس طرح سے ورک کرتا ہوگا کیونکہ میڈیکلی اتنی زیادہ چیزیں پروف نہیں ہوتی. ریئل سائنٹیفک نالج کی کمی ہے, لیکن جو اوپر کی جو ہوا ہے سنتے سنائی گوگل ڈاکٹر سے, سوشل میڈیا سے 4 سے سیکھ لی چیزیں, پھر اپنے دوست کو بتا دیں, اور پھر وہ سنتے سناتے وہ ٹوسٹ ہوتے ہوئے, جس طرح وہ محلے کی عورتیں ہوتی ہیں آپس میں گوسپ کرتی ہیں, 10ویں بندی تک آدھی انفارمیشن غلط انفارمیشن پہنچی ہوتی ہے. تو ریئل سائنس, ریئل میڈیکل سائنس ریسرچ ان کے پاس نہیں ہوتی, وہ خود سے ادھر ادھر ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں. اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جائے گا, فرٹیلیٹی ایشوز ہو جائیں گے, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, مسل میس جو آپ کا مسل مین میس ہوتا ہے جس کے اوپر لانجیوٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے 1 کو جو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنی دیر تک کتنی صحت مند, صرف یہ نہیں کہ کتنی دیر تک کتنے صحت مند طریقے سے زندہ رہیں گے. 70 سال میں اگر ایک بندے کو کوئی بیماری نہیں آئے گی, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اندر مسل میس کتنا ہے, اس کا مسل کتنا ہے. فیٹ ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ فیٹ ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہاں پہ مشینیں پڑی ہوتی ہیں جو کہ صرف ویٹ نہیں ہمارا امپورٹنٹ ہوتا, باڈی کمپوزیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ فیٹ کتنا ہے, اس میں مسل کتنا ہے, واٹر ویٹ کتنا ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے ایک گائیڈ لائن کے ساتھ کہ کتنا مسل میس ہے. مسل میس جب لوز ہوتا ہے تو اس کو میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سارکوپینیا. اور مرنے کی جو مین وجہ, اگر آپ نے بڑھاپے میں جا کے ہارٹ ڈیزیز سے نہیں مرنا, یا ہارٹ اٹیک جسے کہتے ہیں, یا فالج سے نہیں مرنا, میجورٹی جب ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ نیچرل ڈیتھ ہو گئی, آپ اپنے ماں باپ گرینڈ پیرنٹس کو دیکھیں, باہر دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگ لاغر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نکاہت آ جاتی ہے, ان کا وزن کم ہو جاتا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا مسل میس, ان کو سارکوپینیا ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از اے میجر ریزن جس میں ان کی مسل کے اندر کیا ہوتا ہے, مائٹوکونڈریا ہوتا ہے. مائٹوکونڈریا کیا ہوتا ہے آپ کے آڈینس کے لیے, جو چیزوں سے انرجی بن رہی ہوتی ہے, ATP جسے کہتے ہیں, وہ انرجی آپ کو اسٹرانگ رکھتی ہے. اگر آپ کی انرجی نہیں ہوگی, گاڑی چل رہی ہے اس کے اندر آپ نے گیس نہیں ڈالی, آپ نے پیٹرول نہیں ڈالا, تو گاڑی نہیں چلے گی نا. تو اسی طرح جسم کے اندر جب مائٹوکونڈریا نہیں ہوگا, جو انرجی والی چیز تھی, تو آپ کی باڈی نہیں چلے گی, فنکشن نہیں کرے گی پراپر. تو وہ سب سے زیادہ مائٹوکونڈریا آپ کے اسکیلیٹل مسلس کے اندر ہوتے ہیں, آپ کے ہارٹ کے اندر ہوتے ہیں. اس لیے یہ مشینری کام کر رہی ہوتی ہے. مائٹوکونڈریا کام نہیں کر رہا, آپ کا اسکیلیٹل مسل نہیں ہے, وہاں پہ مسل ہی اتنا زیادہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا بڑھاپا جلدی آئے گا, آپ کو نکاہت ہوگی, لاغر ہو جائیں گے, موبلٹی اور جو آپ کی جو اسٹرینتھ ہے بیسیکلی وہ ختم ہوگی. اس کی وجہ سے آج کل جو مین چیز, ہم جب ہمارے پاس لانجیوٹی کلینک میں آتے ہیں, جو لمبا صحت مند طریقے سے رہنا ہے آپ نے, ہم عورتوں کو اور خواتین کو, آدمی تو پھر بھی جم جاتے ہیں, ویٹ اٹھاتے ہیں اتنا سارا, اپنا مسل میس بنا رہے ہوتے ہیں. عورتیں ویٹ اٹھاتی نہیں, ان کو بس ہوتا ہے ہم نے پتلے ہو جانا ہے, ہم نے فاقے کر کے ڈائٹ کر کے. اسٹرانگ نہیں ہوتی, فٹ نہیں ہوتی. فٹنس کو وہ سمجھتی ہیں کہ پتلے ہونے کو وہ فٹ سمجھتی ہیں کہ ہم فٹ ہو گئے, حالانکہ وہ پتلا ہونا فٹنس نہیں ہوتا. آپ نے کارڈیو ویسکولر کی ہے, ایکسرسائز کی ہے, آپ نے اپنے مسل کو پریزرو کرنا ہے, آپ نے مسل بنانا ہے جوانی میں. جو جوانی میں مسل بنائیں گے وہ آپ کو بڑھاپے میں دیر تک نہ صرف زندہ رکھے گا, صحت مند رکھے گا. مطلب ویٹ ٹریننگ از ویری ویری امپورٹنٹ. ویٹ ٹریننگ, ریزسٹنس ٹریننگ, اور ویٹ ٹریننگ, کیونکہ ریزسٹنس ہے نا آپ کو دے رہا مسلس کو. کیونکہ آپ جس طرح اب آرنلڈ شوازنگر ہیں, آپ ان کی کمائی ایسے ہوتی ہے, تو وہ مسلس بنا رہے ہوتے ہیں اپنے. آپ گھر میں جم نہ بھی جائیں, بڑا ٹرینڈ ہے جی ہم نے جم جانا ہے, کچھ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے ڈسپلن, وہ گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو جا کے کرتے نہیں, ڈسپلن نہیں ہو پاتا. ہاں, لیکن میں نے تو گھر میں ہر جگہ, میں نے نیٹ فلکس دیکھنا ہے, ٹی وی دیکھنا ہے, میں نے ویٹس رکھے ہوئے ہیں گھر میں. تو آپ نے ویٹ کرنا ہے. کارڈیو ویسکولر تو آپ 10,000 اسٹیپ, 15,000 اسٹیپ آپ دن میں واک کر رہے ہیں, آپ اس کو مانیٹر کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ جو آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے, جو آپ کا کریٹین, مونوہائیڈریٹ, یہ وہ والی چیزیں جو مسل بناتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی سینس اگر ہو جائے نا, تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ بڑھاپا ہمارا سنور جائے. کیونکہ خالی لمبا رہنا ہمارا گول نہیں ہونا چاہیے, لمبا صحت کے ساتھ رہنا ہمارا گول ہونا چاہیے. کیا خوبصورت بات کی ہے, تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دس. آپ پلیز پانی پی لیں, کیونکہ آپ نے تو بہت زبردست قسم کی بات کر دی ہے اتنی انرجی کے ساتھ. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ واٹ یو آر سیئنگ رائٹ ناؤ از اویئرنیس, کمپلیٹ اویئرنیس, جو کہ پاکستان میں اتنا زیادہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اور میں یوتھ کے اندر یہ چیز دیکھ رہا ہوں, لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی. لڑکوں میں تو کافی پہلے سے ہے یہ ٹرینڈ جم کا, لیکن لڑکیوں میں اب ان کو کافی زیادہ اس کی نالج بھی آنا شروع ہو گئی ہے, اویئرنیس بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور جو ویٹ ٹریننگ اور ریزسٹنس ٹریننگ کی ہم بات کریں کہ اس سے
آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. یہ لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اس سے صرف باڈی نہیں بنتی, آپ کی فزیکل لانجیوٹی تو ہوتی ہے بہتر, ساتھ میں آپ کی مینٹلی آپ اسٹرانگ ہوتے ہو. اٹ ہیلپس یور برین. ویٹ ٹریننگ اور ریزسٹنس ٹریننگ, تو لوگوں کو اب اس چیز کی نا نالج اب زیادہ ہونے لگ گئی ہے, وچ از اے گریٹ تھنگ کہ ہم بھی اسی میں پارٹ پلے کر رہے ہیں اویئرنیس کا. اٹ برنگس یو بیک ٹو ہارمونل ہیلتھ, کیونکہ جب بھی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. بیسیکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہر چیز کی بیس از یور ہارمون. جو آپ کو عورت بنا رہا ہے, بندے کو بندہ بنا رہا ہے, وہ ہارمون ہے. جو آپ کی ہیلتھ دے رہا ہے وہ ہارمون ہے. جو آپ کو خوش کر رہا ہے وہ ہارمونز ہیں. جو آپ کو سیڈ کر رہا ہے وہ ہارمونز ہیں. جو آپ کو محبت والی فیلنگ دے رہا ہے وہ بھی تو ہارمون ہے. آکسیٹوسن, اٹیچمنٹ, آپ کا سیروٹونین, آپ کے گیبا ریسپٹرز کے اوپر سارے کام کر رہا ہے, ڈوپامین. اس کے بعد یہ جو آپ کو ہیپی کر رہا ہے, ساری چیزیں جو ہیں. I hate cortisol. cortisol is a good thing in a small amount, کیونکہ short amount of stress آپ کو یہ طاقت دیتا ہے to respond to the event. اگر اس ٹائم پہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی ڈاکو آ جائے تو کیا ہوگا, آپ کا جو سمپتھیٹک سسٹم ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو جائے گا, جس کا مطلب ہوتا ہے ایڈرینلین. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کراچی کے, چلیں میں اس کی زیادہ اچھی ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کراچی میں گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی موبائل چھیننے آ گیا, آپ کا فون چھیننے آ گیا, کوئی ٹائم میں دے دینا آرام سے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جو اسٹریس انڈیوس کرتا ہے, اگر آپ تب چل رہے بیٹھیں اور بھاگیں نہ, اور وار سے اٹھ کے نہ جائیں, لڑیں نہ, آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا. سمپتھیٹک سسٹم میں ایڈرینلین وغیرہ ایک ہوتا ہے نا, جب آپ خوش بھی ہوتے ہیں, آپ کوئی بنجی جمپنگ کرتے ہیں, رش ہوتا ہے وہ, تو اس کو آپ کو شوق آتا ہے اس کی وجہ سے, جو شروع کے ہارمونز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو کورٹیزول ایک چھوٹی اماؤنٹ میں اچھا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اسٹریس دیتا ہے آپ کو تاکہ آپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن رسپونڈ کر سکیں. جب وہ اسٹریس لمبے عرصے کے لیے ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کرونک اسٹریس. پھر وہ جو ہے انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کرونک کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, کرونک انفلیمیشن جس طرح سے ہوتی ہے. تو کرونک انفلیمیشن اور کرونک اسٹریس کا مطلب ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے آپ کو انفلیمیشن دے رہا ہے, اسٹریس دے رہا ہے, وہاں سے بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے. چلیں کورٹیسول اگر ہائی ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں میں, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کو جو ہے کرونک انفلیمیشن دے رہے, کرونک اسٹریس دے رہا ہے لمبے عرصے کے لیے, مطلب باڈی میں انفلیمیشن ہوتی ہے, پورے جو ہیڈ ٹو ٹو آپ کا جو پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کورٹیزول چھوٹی اماؤنٹ میں اچھا ہے, لمبی اماؤنٹ میں جس طرح سے آپ کو چوٹ لگتی ہے. میں نے تو یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر آپ کورٹیسول والی سچویشن کے اندر 10 گھنٹے کی نیند بھی لے رہے ہیں اور آپ کی نیند وہ ہائی آن کورٹیسول ہے کہ آپ سو بھی رہے ہیں تب بھی آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کا اسٹریس ہارمون ریلیز کر رہی ہے اور آپ کی نیند ڈسٹربڈ ہے, تو آپ 12 گھنٹے بھی سو رہے ہیں بٹ یو ناٹ ریسٹڈ ویل. سلیپ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. سلیپ ہی تو سب سے پہلے خراب بھی ہوتی ہے جب آپ کا کرونک اسٹریس چل رہا ہو. سلیپ میرے ساتھ ہوا ایکسپیرینس, اس وجہ میں کھل کر بات کر رہا ہوں بیکاز سلیپ ڈیپریویشن اور یہ سارا آپ کا ایڈرینل گلینڈ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. سارے آپ کا جو برین کا ایکسس اور جو آپ کے یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے جو ایڈرینل گلینڈ, وہ والا گلینڈ جو آپ کی کڈنیز کے اوپر ہوتا ہے. اور یہی ایجوکیشن میں عورتوں کو بھی دیتی ہوں کیونکہ میں اس کی اسپیشلسٹ ہوں, تو میں بتاتی ہوں انہیں کہ جو اووری سے آپ کے ہارمونس پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, جو BHRT جسے ہم کہتے ہیں, جسے ہم ہارمونس کہتے ہیں, جو ان کو ینگ اور تازہ رکھتا ہے اور صحت مند رکھتا ہے اور جوان رکھتا ہے اور فرٹل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, آپ کا ایڈرینل گلینڈ بھی پیدا کر رہا ہوتا ہے. ایڈرینل گلینڈ سے بھی ہارمونس پیدا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ہارمونس ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ایکشن کر رہے ہوتے ہیں, فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. جو اووری کے ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈ ہوتے ہیں. تو یہ جب ہارمونل ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہارمون کا پتہ ہونا چاہیے, وہ کن ریسیپٹرز پہ کام کرتے ہیں, کن جگہوں پہ جا کے کام کر رہے ہیں, کس کوانٹٹی میں کام کر رہے ہیں, کس ایج میں کتنے ہارمونس کیسے ہونے چاہیے. تو یہ اگر اویئرنیس اور نالج خواتین کو ہوگی, آدمیوں کو میں کیٹر نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اس لیے وہ میرے پیشنٹ نہیں ہوتے کیونکہ میں فیمیل ہیلتھ کے اوپر ایکسپرٹیز ہی ہے. تو اس کی لیکن وہ ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی وہ میرٹل کاؤنسلنگ میں ہسبینڈ ساتھ آتے ہیں. میں آدمیوں کو سوشل میڈیا کے تھرو ان کو کہتی ہوں کہ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ان کی خواتین کے اندر ہارمونل چینجز کیا آ رہی ہیں, تاکہ وہ وقتی اب ان کو کریزی نہ کہیں نا, ان کو کہیں کہ یو آر کریزی, یو آر ہارمونل, اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈرامہ کر رہی ہے, مائگرینز ہو رہے ہیں, سر میں پٹی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, کام نہ کرنا پڑے. کبھی کبھی ان کی جینوئن ہارمونل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے کلچر میں کچھ ایسا ہی ہے کہ آدمی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آدمیوں کو ایجوکیٹ کرنا, ان کو پتا ہو کہ دس از اے ریئل پرابلم, تاکہ وہ ایز اے کپل جا کے ڈاکٹر سے ہارمونل ہیلتھ جو دیتا ہے, جسے ہم BHRT پرووائڈر کہتے ہیں, اس کے پاس جائے گا تو اسے پتا چلے گا کہ ہارمونس کو کیسے فکس کرنا ہے. اوکے, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ہول سچویشن
کہ ایک ینگ لڑکی ہے 18 سال کی, ٹھیک ہے, اس کی لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کی لائف کے اسٹرگلس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آج پاکستان میں, کیونکہ ہر ملک کا ڈیٹا ڈفرینٹ ہے, ہر ملک کی بیماریاں بھی ڈفرینٹ ہیں. پاکستان نمبر 1 پر ہے ڈائبٹیز میں, تو ہمارے تو معاملات بھی ڈفرینٹ ہیں. تو مائی کویشچن ہے کہ ایک پاکستان کی لڑکی ہے جو کہ 18 سال کی عمر کے بعد وہ اپنی لائف گزارتی ہے, اینڈ انٹل لائک 50s 60s 70s, اس کا جرنی کیسا جاتا ہے پاکستان میں, ہارمونل جرنی, اینڈ ایز اے وومن اس کو کیا کیا اسٹرگلس فیل کرنی پڑتی ہے اپنی ہیلتھ کو لے کے, جس کی ہمیں اویئرنیس اس وقت کریٹ کرنی ہے کافی زیادہ. اتنا خوبصورت کویشچن ہے, لیکن پوری جرنی کو کور کرنا ہے تو بڑا لمبا آنسر ہوگا, تو میرے پاس اتنا میں اس کا لمبا جواب دے سکتی ہوں نا, ایک ایک چیز میں نے کور کرنی ہے. میں تو سیکھ رہا ہوں بیٹھ کر. دیکھیں ایک بچی آئی نا 18 سال کی, اس کے جو ہے پیوبرٹی کوئی 11-12 سال میں اسٹارٹ ہو گئی تھی. آج پہلے تو جو ہے 12-13 سال 14 سال واز نارمل ایج. اب جو ہے پیوبرٹی جب ان کے پیریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے فیمیل آرگنس ڈیولپ ہو جاتے ہیں, نشو و نما شروع ہو جاتی ہے. آج کل تو اس کی ایج بھی جلدی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو پولوشن ہے ہوا کے اندر, ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, جو ٹاکسنس ہیں جو ہم کھاتے ہیں, جو فوڈ ہم لیتے ہیں, ان میں باہر سے سنتھیٹک ہارمونس ڈلے ہوتے ہیں اپنی مرغیوں کے اندر. مجھے نہیں پتہ اس میں کتنا فیکٹ ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں ان میں ڈلے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ساری وہ چیزیں جو سنتھیٹک ہوتی ہیں, ایون جو میک اپ ہوتا ہے اس میں کتنے کیمیکلس ٹاکسنز ہوتے ہیں, یہ آپ کے ہارمونل امبیلنس کرتے ہیں. تو کچھ جینیٹک کمپوننٹ ہوتا ہے, کوئی فیملی کے اندر بھی ہسٹری ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں اور ہارمونل امبیلنس کر دیں, تو جس طرح پالیسسٹک اوویرین سنڈروم پی سی او ایس جسے کہتے ہیں, پاکستان میں کتنے زیادہ پریولنٹ ہے, کتنا زیادہ ہے. میری فیملی میں 2-3 لڑکیوں کو ہے. ہر فیملی میں, مطلب میں اگر نوٹس کرتا ہوں, ہر دوسری تیسری لڑکی یہ سفر کر رہی ہے, اور بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں, بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں اس کو لے کے. ایبسلیوٹلی. ویری ویری ینگ گرلز آئی ہیو سین ان مائی فیملی, دے آر ویری ینگ اینڈ دے ہیو دس ایشو. تو اس میں جو ہے ہیئر گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ویٹ گین بھی ہو رہا ہے. دے آر ناٹ ایٹنگ مچ بٹ دے آر گیننگ ویٹ. اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں نا. اب اگر اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوگی, انسولین صحیح طرح کام نہیں کر رہا, جو آگے جا کے ڈائبٹیز کر سکتا ہے. تو یہ خواتین جو ہوتی ہیں, بچیاں کبھی کبھی بہت موٹی ہو جاتی ہیں, اور کبھی کبھی لین ٹائپ ہوتا ہے. لین ٹائپ بھی پتلی والیوں کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر کامن فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹوسٹرون کے لیول, جو اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ہارمون, وہ تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ میل ہارمون جب زیادہ ہوگا تو ان کے بال سخت آنا شروع ہو جائیں گے, ایکنی نکلنا شروع ہو جائیں گے, اسکن بڑی آئلی ہو جائے گی, سر کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے, ہیئر تھن ہو جائیں گے. کیونکہ یہ وہ والی چیزیں ہیں جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ آدمی گنجے ہو جاتے ہیں ہائی ٹیسٹوسٹرون کی وجہ سے, عورتوں کو نہیں ہونا چاہیے, کہ بیلنس صحیح رہنا چاہیے. اب پی سی او ایس کی خواتین کو نہ صرف یہ بلکہ پھر اس کی فرٹیلٹی کم ہو جائے گی. تو اب اس کو ایک فزیکلی تو لگ رہا ہے سیلف اسٹیم خراب ہو رہی ہے کہ میں دکھنے میں اچھی نہیں, اس کے اندر سے جو ہارمون ہیں وہ بھی اس کو ڈپریشن انگزائٹی دے رہے ہیں. پھر جو پی سی او ایس کا مسئلہ جو سب سے بڑا لانگ ٹرم مسئلہ ہے, فرٹیلٹی تو ہو گئی نا ایک بات کہ بچہ پیدا کرنے میں, کیونکہ وہ سیلز جو ہے اس کی اوولیشن ریگولر نہیں ہو رہی, ہر مہینے وہ انڈا نہیں بنا رہی, اس کے پیریڈ مس ہو رہے ہیں, تو اس کی فرٹیلٹی ڈاؤن ہو گئی ایز کمپیئر ٹو نارمل ہیلدی پرسن. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے, اس کو سنڈروم کہتے ہیں. میٹابولک ڈس آرڈر کا مطلب ہوا کہ جس بچی کو پی سی او ایس ابھی ہے, آنے والے ٹائم میں, ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی کیا ہے اور بعد میں کیا ہوگا, تو آنے والے ٹائم میں اس کا ہارٹ ڈیزیز, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ اس کو ڈائبٹیز کا رسک, کیونکہ اس کو پہلے انسولین ریزسٹنس ہے, زیادہ ہو سکتا ہے. اور اگر اس کا وقت پہ اس کا باڈی میس انڈیکس یعنی کہ اس کا ویٹ کم نہیں کیا, تو ویٹ اوبیسٹی کی وجہ سے اس کو اوبیسٹی کی بیماریاں لگ جائیں گی. اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پی سی او ایس کی خواتین کو بہت, میں کہتی ہوں, اور بہت زیادہ لوگ پھر اس بات کا کہتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ آپ کے پیریڈ آلریڈی ارریگولر ہے, آپ کے پیریڈ آلریڈی, آپ کا جسم آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے ہارمونل امبیلنس ہے. اپنے فوراً سے پہلے ایک ٹرینڈ ڈاکٹر جو ہارمونس والا ہے اس سے اپوائنٹمنٹ لیں, اپنے ہارمونس کو فکس کریں. کیونکہ زندگی میں بچہ پیدا کرنا ایک ون ایسپیکٹ, ہیلتھ از اندر ایسپیکٹ. کچھ لوگوں کو بچے نہیں چاہیے, وہ ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو دونوں چیزیں چاہیے, اور ہمارے کلچر میں دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن ایسی خواتین کے آلریڈی پیریڈ خراب ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی فرٹیلٹی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, ان کو مینوپاز کیا ہوتا ہے جب پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں عورت کے اندر, اور ہمیشہ کے لیے اس کی فرٹیلٹی ختم ہو جاتی ہے. مینوپاز عام طور پہ 50 سال میں جا کے ہوتا ہے, لیکن ایسی خواتین کو اگر ان کا کنٹرول نہ کیا جائے تو ان کو ٹائم سے 3-4 سال پہلے پیریڈ ختم ہو سکتے ہیں. تو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے لانگ ٹرم سوچیں آپ کے کیا نقصانات ہوں گے. اس کی وجہ سے جلدی خواتین کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور پھر میں یہ ایسی خواتین کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ تمہاری بایولوجیکل کلاک
ہم بایولوجیکل کلاک ہے نا لڑکی کی, خدا نے اس کو انڈوں کے ذخیرے کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے, وہ آدمی کی طرح ہر مہینے نہیں بنا رہی. آگے انڈوں کا ذخیرہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, ایگز کیا ہوتے ہیں ایگزیکٹلی؟ اچھا, جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ اووریز کے اندر جو ماں کے اندر ہی بنے ہوتے ہیں, اس کے وہی تو اووری ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ بچی ہے, یہ فیمیل جینڈر ہے, ٹھیک ہے. جب وہ پیدا ہو گئی تو اس کے اندر ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو ذخیرہ ہوتا ہے وہ 2 ملین 1 ملین 2 ملین انڈوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب اس کی پیوبرٹی ہوتی ہے اس کے اندر ہارمونس چینج ہوتے ہیں, برین سے اس کے ڈفرینٹ ہارمونس آ کے اووری کو سگنل دیتے ہیں کہ بھئی اب تم جوان ہو, اب تمہیں ماہواری پیدا کرنی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اب تم میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آ جائے گی. کیونکہ جب پیریڈ جس طرح پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا, آپ موویز دیکھتے تھے, کوئین ہے, بچیاں پرنس اور کوئین کی دیکھیں, آپ فیری ٹیلز بھی دیکھیں, یا کوئی ایسی امپائر والی نا ایپک موویز دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا وہ جا کے شیٹ چیک کرتے تھے کہ اس کو گیم آف تھرونز کہ وہ شیٹ چیک کرتے تھے کہ بچی کو پیریڈ آیا کہ نہیں. انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ناؤ شی از ریڈی ٹو گیٹ میرڈ. پرانے زمانے کی بات کر رہی ہوں. شی از ریڈی ٹو گیٹ میرڈ کا مطلب یہ ہوا شی از ریڈی ٹو ہیو ٹو بیئر چلڈرن, کہ اب یہ کنگ کے بچے پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت آ گئی ہے, کہ اب یہ ایک بچی سے خاتون ویمن ہوڈ میں چلی گئی ہے. اس کا یہ کانسیپٹ ہوا. تو وہ جو انڈے ہیں اس وقت بننے شروع ہو گئے, لیکن صرف 300K رہ گئے. کہاں ملین, کہاں 300K, اتنے کم ہو گئے, کم ہوتے رہتے. ہر مہینے اس کے بعد یہ اس کی کوانٹٹی کم ہوگی, اوولیشن ہوگی, ہر مہینے ایگ کم ہوں گے, ہر مہینے کم ہوں گے. تو 20s میں 24 کی جو لڑکی ہوتی ہے, 23 24 رف نمبر دے رہی ہوں, پیک پہ اس کی فرٹیلٹی ہوتی ہے. کیونکہ جو اس کے انڈوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اس کی بھی کوانٹٹی اچھی ہے, اور اس کے ساتھ دا کوالٹی آف ایگ, خالی کوانٹٹی نہیں, کوانٹٹی تو ہر بڑھتے ایج میں کم ہو رہی ہے, کوالٹی بڑی زبردست ہے. تو اس کی وجہ سے فار ہر ٹو گیٹ پریگننٹ, صرف پریگننٹ ہونا نہیں بلکہ اچھی پریگننسی کو مینٹین کرنا, مس کیریج کا رسک کم ہونا, اور جو جینیٹک ڈس آرڈر ہوتے ہیں جو کیونکہ ایگ کی کوالٹی اچھی نہ ہو تو بچے کے اندر جب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, عورت اور مرد کی آپسی تعلقات ہوتے ہیں, تو سپرم اور ایگ آپس میں ملتا ہے. تو اگر کوالٹی دونوں میں سے کسی کی بھی خراب ہو, تو اگر آدمی کی خراب ہے تو عورت کو تو پریگننسی نہیں ہوتی زیادہ تر, لیکن اگر ہو گئی یہ کیا کہتے ہیں عورت کا انڈے کی کوالٹی خراب ہے تو پریگننسی ہوگی تو آگے جا کے مس کیریج ہو سکتا ہے. اور اگر مس کیریج نہ ہو تو کبھی کبھی ڈاؤن سنڈروم, اسپیشل نیڈ, ایسی جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں بچے کے اندر, جسے ہم کہتے ہیں ہینڈی کیپ, اللہ معاف کرے کسی کو, اللہ میاں سب کو نارمل ہیلدی بچے دے, لیکن وہ اس طرح کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انڈوں کا ذخیرہ, نمبر, کوالٹی اینڈ جو کوانٹٹی اینڈ کوالٹی دونوں میٹر کرتے ہیں. اب یہ بچی 30 میں چلی گئی, 30 میں انڈوں کا ذخیرہ اور کم ہو گیا, 40s میں تو بالکل کم ہو گیا. آپ کا جو 30 میں تھا اگر 38 تھا, 40 تھا, 40s, اور جب آپ 40 سال سے کے اوپر ہو گئے تو 10,000 رہ گیا صرف. اور جب آہستہ آہستہ آپ کو پیری مینوپاز ہو گیا, آپ کے پیریڈ 40 سال سے اوپر کی خاتون کے پیریڈ اوپر نیچے شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح سے پیوبرٹی ہوئی تھی نا, اس کے ایک دم ہارمون پیدا ہوئے تھے, وہ جوان ہوئی تھی تب بھی ہارمون اوپر نیچے ہو رہے تھے, تب وہ ایڈجسٹ ہو رہی تھی فرام بچپن سے جوانی کو. اب جب وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف, بڑھاپا سننے میں برا لگتا ہے لیکن چلو خیر, صحت مند بڑھاپا صحیح. لیکن وہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں آپ ہمیں ایج شیمنگ کریں. میں ایج شیمنگ نہیں کر رہی, ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریئل سائنس, ایم ٹاکنگ اباؤٹ میڈیسن ریسرچ, جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے زندگی, یہ بیسک باتیں آپ کو نہیں پتہ ہوں گی, آپ اپنے فیصلے کیسے کریں گے کہ میں نے کون سے ٹائم میں کیا ڈیسیژن لینا ہے. ٹھیک ہے, اب 40 سال کی خاتون کے پیریڈ اوپر نیچے ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو پیوبرٹی والا تھا, جوانی سے وہ جو بچپن سے جوانی میں گئی, اب جوانی سے ٹو اندر ٹرانزیشن آف لائف, ٹو اندر لائف, جو کہ بڑھاپا کہہ لیں یا جس کو ہم پیری مینوپاز کہیں گے. تب اس کے انڈے 10,000 تک رہ گئے. اب اس کے بعد جب وہ مینوپاز, جب پورے سال کے لیے ماہواری ختم ہو گئی. ماہواری کیوں ختم ہوئی؟ کیونکہ آپ کے انڈے ختم ہو گئے. آپ کے انڈے ختم ہو گئے تو آپ کے انڈوں سے ہی تو بچہ پیدا ہو رہا تھا. اب آپ کی صلاحیت ٹو ہیو اے بیبی ختم ہو گئی. مینوپاز کا مطلب ہے کہ آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے. میں معجزے کی بات نہیں کر رہی کہ کوئی 60 سال میں, فیکٹس کی بات کر رہے ہیں. ہاں, کہ کوئی کہتا ہے تو پاگل ہیں لوگ, تو چھوڑ وہ جی میری تو نانی کا 60 سال نہ 60 سال میں اس کا بچہ ہو گیا تھا. اس لیے تو آپ اس ایک نانی کی بات کر رہے ہیں جو ایک 60 سال میں بچہ جس کا پیدا ہو گیا تھا,
وہ پھر ایک نیوز پہ بھی آ گئی تھی. ہم معجزات کی, آپ نوٹس کریں پاکستان میں جب بھی لوگ بات کرتے ہیں تو ہم نا لوگ میجورٹی یا پھر فیکٹس کی یا پھر ایوریج سائز کی بات نہیں کرتے, لوگ ایکسیپشنل کیس لے کر آتے ہیں, پروفٹس کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ نام لے آئیں گے, مبارک نام جو کہ اللہ نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے فار ڈفرنٹ ریزن. ہم ان کو اپنے سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ بھئی حضرت خدیجہ کی شادی رضی تعالیٰ عنہ نے اس ٹائم پہ کی تھی, لیکن ان کی شادی تھی, ان کے بچے تھے, یہ ایک الگ سٹوری ہے. وہ ہسٹری, ریلیجن ایک الگ ہے. ہم بات کر رہے ہیں پیور سائنس کی, ریسرچ کی, کہ کس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس وقت یہ بات نہیں کر رہے اگر کوئی 60 سال کی عورت میں جا کے بچہ پیدا کر بھی لیتی ہے, آپ کی نانی نے کیا تھا, تو دیٹس وائی شی از اے نیوز. لیکن آپ نے صحیح کی کہ وہ نیوز پہ بھی اسی لیے آئی تھی کیونکہ ساری ریئر چیز ہے, وہ ایک ریئر چیز ہے. مینوپاز ختم ہو گیا, 40s میں مینوپاز ہو گیا, 50s میں نہیں, پہلی مینوپاز ہوا 40s میں, ابھی بھی بچہ پیدا ہو سکتا تھا, لیکن وہ اس ٹرانزیشن میں گئی, ہارمون اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اب جب آپ کے 50 سال کی عورت کے پیریڈ جو ہے ختم ہو گیا پورے سال کے لیے, کیونکہ اس کے انڈے پورے ختم ہو گئے, صرف 100 تک رہ گئے, اب وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی. فرٹیلٹی, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت تو ختم ہو گئی, لیکن اووری ہارمون بھی تو بنا رہی تھی. اب جب ہارمون جو آپ کے جسم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, جنہوں نے آپ کو جوان رکھا ہوا تھا, جن کو صحت مند رکھا ہوا تھا, وہ بھی تو ختم ہو گئے. وہ آپ کے دماغ کو بچایا ہوا تھا, اس نے الزائمر ڈیزیز سے, میموری لاس سے, ڈپریشن سے, اینگزائٹی سے, آپ کے ہارٹ کو بچایا ہوا تھا ہارٹ ڈیزیز سے, ہارٹ اٹیک ہونے سے, آپ کی ہڈیوں کو بچایا ہوا تھا ہارمونز نے کھوکھلا ہونے سے, آسٹروپینیا سے, آسٹروپروسس سے, آپ کی جو سیکشول پارٹ ہیں اس کو بچایا ہوا تھا, ہیلدی رکھا ہوا تھا. اب آپ کہیں گے وہ تو ڈرائی ہو گیا, میں آپ کی سیکشول ڈیزائر کم ہوگی, آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں جائیں گے, آپ لڑیں گے, جھگڑیں گے, آپ کی جو کوگنیٹو, آپ کا برین فاگ, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی متاثر ہوگی. آپ کے جو ہارمونز اوپر نیچے ہو رہے ہیں پیری مینوپاز میں, اس سے موڈ سوئنگز آئیں گے, عورت جھنجھلاہٹ میں, اریٹیبلٹی میں, لڑے گی, بچوں کو مارے گی. سننے میں برا لگ رہا ہے بٹ کچھ میں یہ علامات بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں. ان خواتین سے جا کے بات کریں جو اس میں سے سفر کرتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے ایکسرسائز کرتے ہیں, بڑے فزیکلی فٹ ہیں, ہمیں تو نہیں ہوگا. بہن میری, جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ سب کو ہوگا. کرۂ ارض میں جتنی خواتین پیدا ہوئی ہیں, اگر آپ خاتون ہیں, آپ کا کروموزوم XX ہے, کچھ اور نہیں ہے, تو آپ کو یہ ہوگا. آپ کو مینوپاز ہونا ہے, آپ کو پیری مینوپاز ہونا ہے, علامات آپ کو ہونی ہے, انفلمیشن آپ کو ہونی ہے, بیماریاں آپ کو آنی ہیں. ساری عمر آپ نے کوئی آب حیات نہیں پیا, نہ آپ نے کتنے کے وائٹامن سی اور انجیکشنز لگا لیں گے کہ یو ول اسٹے ینگر ہیلدیئر, باہر کو بہتر کر بھی لیں گے تو اندر کی جو ہارمونل ہیلتھ ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے ہارمون کا جاننا, سمجھنا, اویئرنیس, کون سے ٹائم میں ہم نے کیا کرنا ہے, زندگی کے فیصلے اپنی انیٹمی, بایولوجی, جس ساخت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ سمجھ کے کریں. یہ تو میں نے آپ کو ایک پورا ایک اسٹرکچر دیا نا, یہ زندگی آؤٹ لائن دی, لیکن آپ اب یہی بچی PCOS ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا ایک جرنی چل رہا ہے, اس کو چاہیے کہ ذرا اپنا لائف کو جلدی دیکھے, اپنے ہارمونس کو جلدی دیکھے, اپنے ویٹ کو جلدی دیکھے, نالج لے جا کے کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو صحت مند کرنا ہے. اب یہ بچی 40s میں 24 میں چلے گی, 40 تو بعد میں بیچ کا جو لائن آ رہا ہے 24 میں چلے گی. اب 24 میں, یا ایک نارمل لڑکی لے لیں 24 ایئر کی جس کو PCOS نہیں ہے, ان کے اپنے مسئلے مسائل شروع ہو گئے کہ بھئی اب ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, ہم نے بچے کب پیدا کرنے ہیں, ابھی کریں یا بعد میں کریں, اس ورسز 35 ایئر اولڈ ہم نے شادی کب کرنی ہے, ہم نے فلاں کام کب کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی ہارمون, اور پھر میں تو 40 سال تک میں نے ڈگریاں لینی ہیں, یا ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اچھا رشتہ نہیں آیا, آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چوائسیز ہیں. آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی کے کون سے حصے میں 10 سال کی بچی چھوٹی ہے, 15 سال سے لے کے 20 سال تک کیا کرنا ہے, میں نے 20 سال سے لے کے 30 سال تک کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے. 30 سال سے لڑکی جو بچی کو پتہ ہونا چاہیے کہ 30 سال سے 40 سال میری زندگی کے کیا ڈیسیجنز ہونے چاہیے. اور وہ ڈیسیجنز آپ نے صرف فائنینسز کو دیکھ کے نہیں کرنا کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں, میں پیسے کمانا چاہتی ہوں, میں اس فلاں لڑکے سے شادی کروں گی جس کا 6 فٹ قد ہے, جو بڑا رچ ہے, اور یہ ہے فلاں فلاں. آپ نے یہ ڈیسیجنز لینے ہیں زندگی کے اپنی جسم کے اندر جو ہارمونس ہیں, جو آپ کی انیٹمی ہے, اس کو سمجھ کر. کیونکہ اگر یہ نالج آپ کو نہیں ہوگا تو زندگی میں بہت دفعہ, میرا دن رات کا یہ کام ہے, میرے پاس خواتین آتی ہیں سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں 40 سال کی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا
کہ ہم نے ڈیسیجنس اپنی بایولوجی کو سمجھ کے لینے ہیں. ہم تو اتنے بزی تھے پیسہ کمانے میں یا ہر ایک کو ریجیکٹ کرنے میں, یا ہماری پرائرٹیز فرق تھیں, نالج نہیں تھا, انفارمیشن نہیں تھی. لیکن بہت ساری لڑکیاں اس ایج میں بچے پیدا کرنا بھی نہیں چاہتی, شادی بھی نہیں کرنا چاہتی. اس لیے میں کہتی ہوں نہیں کرنا چاہتی, اپنی بایولوجیکل کلاک کا انفارمیشن لیں, اپنے نالج لیں, یہ ہارمونل ہیلتھ کو سمجھیں, پھر اپنا فیصلہ کریں کہ میں نے کون سے ٹائم میں شادی کرنی ہے. یہ سارے لوگ کہتے ہیں, آج کل پوڈ کاسٹ میں سب سے جو کامن کوشچن ہے, ایک شادی کرنے کی اچھی عمر کیا ہے, یہ آج کل بڑا چلا ہوا ہے. زندگی میں نہیں سوال کیا یہ. اچھا, اور نہ ہی کروں گا کیونکہ ایک شادی عمر کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی. نہیں, عمر ہے. نہیں ویسے یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا, کہ دیٹ از وٹ آئی ایم سیئنگ. ہر پوڈ کاسٹ آ کے یہ سوشل میڈیا پہ پوچھ رہا ہے شادی کرنے کی عمر کیا ہے بھائی. ٹھیک ہے, شادی کرنے کی اگر آپ ایک جنرل لے مین میں لیں تو جی میرے تو خواب ہیں کہ پہلے میں فائنینشیلی اسٹیبل ہو جاؤں. وہ لڑکی کو فائنینشیلی اسٹیبل ہو جانا چاہیے, لڑکے کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف پیسہ کمانا چاہیے, پھر ہمیں ایک فیملی اچھی ملنی چاہیے. یہ ایک اوپر کی وہ ہے ساری جو کہتے ہیں آئس آن دا کیک, کہ آپ کو یہ انفارمیشن, میرے یہ کرائٹیریا ہیں. بھائی جو بیسک چیزیں ہیں وہ پہلے سمجھ لیں آپ, کہ آپ کی باڈی کیسے کام کرتی ہے, آپ کے ہارمونس کیسے کام کرتے ہیں, آپ کی اندر کی صحت, آپ کے ایگز کب تک کام کریں گے. اپنے آپ کو جب آپ آدمی کے ساتھ, پھر اس کو کمپیئر کریں آدمی کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ آدمی کی انیٹمی کیسے کام کرتی ہے. مرد جو ہے وہ, مرد کو ہم مرد کیوں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی پرانے زمانے میں ایڈیمس بنے ہوئے تھے, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد یہ کیوں کہتے تھے بڑے بزرگ, یہ سیانے لوگ کیوں کہتے تھے, ان کو سائنس نہیں پتہ ہوتی تھی, ان کو ریسرچ نہیں پتہ ہوتی تھی. یہ محاورے, یہ ایڈیمس پرانی حکمت اور دانش مندی سے نکلے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس کی کوئی روٹ ہے, اس کی کوئی جڑ ہے جو ہمیں نہیں پتہ تھی. ہم ڈگ ڈیپ نہیں کرتے, اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ او مرد بھی ہمارے جیسا ہے, عورت بھی. بہن, عورت اور مرد میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تبھی ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کی سیریبرل کیپیسٹی جو ہوتی ہے, دماغ کی جو سوچنے سمجھنے کی, فیصلہ کرنے کی صلاحیت, جو آپ کا فرنٹل کارٹیکس کام کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے ہارمونس کے نیچے ہے, وہ بھی آپ کا انفلوئنسڈ ہو رہا ہے ود ہارمونس. اب آپ ریپروڈکٹیو سسٹم اور جو آپ کے پورا جو آپ کی ساخت بنی ہوئی ہے, جو آپ کا بریسٹ ہے, آپ کا پیوبک ایریا ہے, جو آپ کی چیسٹ ہے, جس طرح آپ کا میٹابولک سسٹم ہے, جو آپ کی اووریز ہیں, جس طرح آپ کا برین کام کرتا ہے. آپ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی اتنا پیشنیٹلی ڈیپ نہیں جاتے جب تک کہ انڈر لائنگ آپ جڑ اکھاڑ کے لیں. میں بھی ایسی نہیں تھی پہلے, اگر آئی ووڈنٹ لائی, میں اس طرح کام نہیں کرتی تھی. میں بھی جو ہے, اب میرے آفس میں کوئی آتا تھا, میں کہتی تھی پیپ سمیئر کرو, پیسے کماؤ, نکل جاؤ, اگلا پیشنٹ. یہ چیز وہ ہے جو کہ پھر مجھے پتا چلا کہ دیر از سو مچ گیپ, دیر از سو مچ لیک آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس انفارمیشن, کہ ہم سپرفیشل باتوں کے اپنے اوپر زندگی کے ڈیسیجنس لے رہے ہیں اتنے میجر. اور کیونکہ میں 2-4 سال سے یہ پوڈ کاسٹ کرتی ہوں, تو مجھ سے یہی پوچھتے تھے کہ شادی کب کرنی ہے, تو میں اس میں بات کیا کرتی تھی کہ لڑکا فائنینشیلی اسٹیبل ہو جائے, لڑکی جو ہے وہ بھی ہو جائے, اس کو بھی یہ دیکھنا ہے. جیسے جیسے آپ میچیور ہوتے ہیں, جیسے جیسے آپ ایوالو کرتے ہیں, آپ کی لرننگ ہوتی ہے, آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کتنا لرن کرنا ہے, کتنا گرو کرنا ہے, اسٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سائنس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, اس کی بیسک انڈر لائنگ ریزنس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ زندگی کے فیصلے آپ نے جتنے بھی کرنے ہیں, وہ پہلے آپ یہ انفارمیشن لے لیں. اس کے بعد جب دیکھیں, جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا, تو آپ اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں نا کہ تم نے یہ فیصلہ لینا ہے, تم نے اسکول میں ڈاکٹر بننا ہے, یا انجینئر بننا ہے, یا سنگر بننا ہے. یہ ساری چیزیں تمہاری چوائس ہے, اس کے پلس مائنس دیکھ لو, اور اس کے بعد اس کے نقصانات دیکھ لو, کہ اگر تم نہیں بنو گے, تم انجینئر نہیں بنو گے تو کیا نقصان ہوں گے, بن جاؤ گے تو کیا ہوگا. لیکن پھر جو فیصلہ لو اس کے رسپانسبل ہو, اس کے تم ذمہ دار ہو, اس کے پیچھے پچھتاوا نہ ہو. لیکن پچھتاوا کیسے نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو اویئرنیس نہیں تھی, انفارمیشن نہیں تھی. خواتین جو ہیں, اب اگر اپنی بایولوجی, اپنی ہارمونل ہیلتھ سمجھ لیں, اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ میں نے 20 سال میں شادی نہیں کرنی, 24 میں نہیں کرنی, میں نے 30 میں کرنی ہے, تو آپ کو اپنی بایولوجیکل کلاک کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنے انڈے رہ جائیں گے, اور میرے پاس کتنے ایگز ہوں گے, میری کوالٹی آف ایگ کیا ہوگا, میرا پریگنینسی جلدی نہ کرنے کا نقصان کیا ہے, لیٹ کرنے کا نقصان کیا ہے, یا میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گی تو کیا نقصان ہے, ڈیورس ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے مجھے بندہ اچھا نہ ملے, ہو سکتا ہے مجھے ڈیورس کے بعد خود کام کرنا پڑے. وہ کلچرل نارمس ہیں, وہ ویری کر سکتے ہیں. وہ ویری کا مطلب ہے وہ فلکچویٹ کریں گے. آپ کا ہسبینڈ اچھا ہے
تو آپ کی لائف اچھی ہے. ہسبینڈ اچھا نہیں ہے, آپ کی لائف اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. آپ کی اچھی فیملی میں شادی ہو گئی, آپ لکی ہیں. اچھی فیملی میں شادی نہیں ہوئی, آپ لکی نہیں ہیں. یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جو اوپر نیچے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا چوائسیز, کس فیملی میں شادی کی. جو چیز چینج نہیں ہوتی وہ آپ کی اندر کی ہیلتھ اور انیٹمی اور ہارمونل ہیلتھ ہے. وہ ایک فکسڈ جو ہے وہ ویریبل نہیں ہے, وہ ایک ہوتا ہے نا ڈینومینیٹر, اور جو چیز نہیں بدل رہی وہ آپ کی اندر کی انیٹمی ہے. پھر آپ جتنی مرضی کہانیاں ڈالی جائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اپنے اندر کی ہیلتھ کو سمجھ لیں, پھر ڈیسیژنس لے لیں کہ میں نے کون سے کام پہ کیا کرنا ہے. بہت آپشنز ہیں, بہت سائنس آ گئی ہوئی ہے. اب تو جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, شادی نہیں کرنا چاہتے, یا اچھا بندہ مرد نہیں ملتا, ایگ فریزنگ کرا لیتی ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں, میں نے کافی سنا ہے, لڑکے بھی کافی بول رہے ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ تو ایک نمبر کا چھوڑو بندہ ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ آئی تھنک ہی از 42-43 ایئرز اولڈ. ہی واز لائک کہ میں جب 28 سال کا تھا نا, میں نے کیلیفورنیا میں اپنے ایگز فریز کرا لیے تھے. آدمی کے اندر تو ایگ ہوتے نہیں. تم نے کون سے ایگز فریز کرا لیے تھے بھائی, تو نے کوئی ڈی فریزر میں تو نہیں رکھ دیا تھا؟ آدمی کے اندر ایگز نہیں ہوتے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں آج کل کیا ڈائلاما کیا چلا ہوا ہے, وہ وہی بات چلی ہوئی ہے. کیونکہ زمانہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں, اور ڈیورس کا ریٹ اتنا ہائی ہو گیا کہ سارے لوگ ڈرتے ہیں. ایک ہیزیٹیشن ہے, ماں باپ بھی ڈرتے ہیں. پہلے ماں باپ کہتے تھے جلدی شادی کر دو. جلدی کا کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. جلدی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے 18 سال میں کر دی, وہ جلدی ہے. کچھ لوگوں کے لیے 18 سال جلدی نہیں ہے, کچھ لوگوں کے لیے بہت جلدی ہے. یہ وہ چیزیں 25 سال جلدی ہے, ان کے کلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کے 25 سال بھی جلدی ہے. وہ کہیں گے میری بچی تو ابھی پڑھ رہی ہے, پہلے یہ ہم نے تو 27 سال سے پہلے نہیں کرنی. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے کلچر کے مطابق, آپ کی براٹ اپ کے مطابق, آپ کے گھر کے ماحول کے مطابق اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. یہ آپ کا ایکسپوجر کتنا, آپ کا ایکسپوجر برا تھا, آپ کی بڑی بیٹی کی ڈیورس ہو گئی, تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی یہ پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, یہ پہلے ایک مرد کی طرح, ہمارا لڑکا لڑکی کا کوئی فرق نہیں ہے, یہ بن جائے اپنا مرد گھر کا, اور اس کے بعد پیسے کمائے, پھر ہم دیکھ لیں گے شادی کا. یہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. پرسنل ایکسپیرینس خراب ہوا, اگلی پوری زندگی آپ نے اس کی بیس پہ فیصلے کر لیے. کسی ایک عورت کا پرسنل ایکسپیرینس ایک مرد سے خراب ہوا, اس نے اگلی فیصلے کر لیے کہ سارے مرد برے ہیں, جنرلائز کر دیا نا. کیونکہ میرا ایکسپیرینس خراب تھا کسی ایک مرد کے ساتھ, کسی نے میرے پہ چیٹ کیا, تو مجھے لگا کہ ساری عورتیں گولڈ ڈگرز ہیں. ساری عورتیں جو ہیں وہ گولڈ ڈگرز, آپ کو ساری ٹرمز پتہ ہیں آج کل کی, یہ ساری عورتیں جو ہیں یہ چیٹ کرتی ہیں, پیسے کے پیچھے ہیں. یہ آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. آپ کو وہ آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز, پھر آپ ایک بٹر انسان بن جاتے ہیں کبھی کبھی, اور آپ کڑواہٹ پن دنیا میں لے کے چل رہے ہو. چانسز بھی آپ پھر آسانی سے دیتے نہیں ہیں, جیسے جتنا پہلے آپ اوپن اپ ہوا کرتے تھے, اوپر ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ولنریبل نہیں ہوتے آپ کسی کے سامنے. آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو لے کے ہر چیز پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. چیزوں کو ایز از لینا چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ یہ فیکٹس ہیں, یہ سائنس ہے. میں پیورلی سائنس کی بات کرتی ہوں, اس کے اوپر آپ اپنے فیصلے کریں. اب ایگ فریزنگ ہے, اگر کوئی بچی میرے پاس آتی ہے, مجھے آ کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میری پہلے ڈیورس ہو گئی تھی, یا چلو ڈیورس نہیں ہوئی تھی, مجھے کوئی اچھا مرد ہی نہیں مل رہا, میں نے 35 سال تک ٹکا کے پیسے کمانے, اپنی ڈگریاں پوری کرنی ہے, 35 سال کے بعد میں نے شادی کرنی ہے. تو پھر میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ اچھا اب 35 سال کے بعد آپ کا جو ایگز ہے اس کی کوانٹٹی کم ہو رہی ہے, آپ کا ڈاؤن سنڈروم, ایب نارمل ہونے کا بچہ پیدا ہونے کا چانس, اور اس کے بعد وہ 1 in 400 ہو جاتا ہے, یعنی کہ 400 میں سے کوئی ایک بچہ ایب نارمل ہو جائے گا. آر یو ولنگ ٹو ٹیک دیٹ رسک؟ فیصلہ کرنا ہے نا آپ نے. آپ ان کو اسٹیٹس دیتے ہیں, ان کو فیکٹس دیتے ہیں, سائنس کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مس کیریج کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے, پریگنینسی ہو جائے گی تو بلڈ پریشر کا ریٹ ہو سکتا ہے, ڈائبٹیز کا ریٹ ہو سکتا ہے, پری ایکلیمزیا ہو سکتا ہے, آپ کا پریگنینسی پری ٹرم لیبر ہو سکتی ہے. تو یہ سارے پریگنینسی کے پرابلم بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ. آر یو اوکے ود دیٹ؟ وہ کہے گی وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یا وہ کہے گی نہیں مجھے پتہ ہے نا, آئی ایم اوکے ود دیٹ, میں بہت فزیکلی فٹ ہوں, میں بڑا خیال رکھتی ہوں. تو بات یہ نہیں کہ ہوگا, بات یہ ہے کہ چانسز ہیں. آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ میں سوشل میڈیا سے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ لوگ نیچے کمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں میں نے تو 40 سال میں بچہ پیدا کیا تھا, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. بین پیورلی سائنس کی بات چل رہی ہے کہ 40 سال کے بعد زیادہ ہو جائے گا رسک. ضروری نہیں کہ ہوگا, لیکن ایز کمپیئر ٹو 30 زیادہ ہو جائے گا. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیسکلی یہ کسی نہ کسی ریسرچ کی بیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کچھ ہزاروں لوگ ہیں, ان کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی ہے, اور یہ سیمپل سائز آیا, لاکھوں کروڑوں لوگوں پہ ریسرچ ہوتی ہے. تو آپ کا جو اپنا پرسنل قصہ ہے
وہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ فیکٹ نہیں ہو سکتا. فیکٹ وہ ہے جو کہ ریسرچ ہوئی ہے اور جو کہ سائنس کہہ رہی ہے. اور جو گراف بنتا ہے ہم ایکسٹریمز میں نہیں جاتے کہ یہ ایک بندی 40 سال کی تو بڑی ہیلتھی تھی اور یہ والی جو ہے اس کو بیماری ہو کے ہی رہے گی. گراف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے بیچ کا گراف میجورٹی کا جو کامن تھنگس ایوریج لینی ہوتی ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرو گی تو یہ میں پھر 35 کو بتاتی ہوں کرو جا کے پیسے کماؤ اور تم نے بندہ جب تک اچھا نہ ملے نہ کرو شادی, لیکن تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پرابلم آ جائیں گے. کچھ عورتیں کہتی ہیں نہیں بھائی پھر ہو سکتا ہے میری شادی 4 سال نہ ہو 5 سال نہ ہو, میرے اوپر بھی ذمہ داری, آج کل لڑکیوں کے اوپر بھی ذمہ داری ہے پیسے کمانے کی, فیملی چلانے کی, لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اسٹائل بدل گیا, انفلیشن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا نا میم. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو کرنی نہیں, پھر وہ ایگ فریزنگ کروا لیں. آج کل ایگ فریزنگ ہو جاتی ہے. ایگ فریزنگ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انڈا ہے اس کی کوالٹی 35 کے بعد تو اور خراب ہو جائے گی, تو اس کی وجہ سے میں کہتی ہوں پھر ایگ فریزنگ کروا لیں. ایگ نکال کے فریز کر لیتے ہیں, جب آپ کی شادی ہو جائے گی باہر لیب میں کر لیتے ہیں, آپ کے اندر نہیں, تو وہ جب شادی ہو جائے گی تو وہ انڈے نکال کے پھر آپ ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ باہر میٹنگ کر کے اس کو واپس, جس طرح IVF کا پروسیس پارشل پروسیس کہہ لیں اسے, تو یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے. لیکن اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ 35 سال کے بعد ہمیں آئی خاتون اور میرے پاس شادی بھی ہو گئی ہوئی ہے اور اب وہ بچہ پیدا کرنے کی کچھ ٹرائی مار رہی ہے بڑے عرصے سے, اس کا بچہ نہیں ہو رہا, تو پھر میں اسے کہوں گی کہ جلدی ایکٹیو ہو جاؤ, پھر کیونکہ 40 سال کے بعد تو اور کم ہو جائے گا چانس. تو 35 سال کے بعد میں ایسی خواتین کو کہتی ہوں 6 سال نارمل نیچرل ٹرائی مار لی ہے نا, نہیں ہو رہا تو اور ٹائم ویسٹ نہ کرو, بایولوجیکل کلاک کے اوپر ہو, گو اینڈ سیک ہیلپ فرام فرٹیلیٹی ڈاکٹر, جا کے ایک کنسلٹیشن اسپیشلسٹ سے بنتی ہے. ان چیزوں کو ہمیں اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے. کچھ عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں ہم 3-4 سال سے ٹرائی مار رہے ہیں, اب ہم نے 38 کے تھے کوشش شروع کی تھی, اب ہم 42 کے ہو گئے ہیں. تو وہ جو ٹائم پیریڈ بڑا پریشیس ٹائم تھا, اس ٹائم پہ آپ کی ایگز کی ہو سکتا ہے کچھ ابھی اچھی کوالٹی تھی, 4 یا 5 سال آپ نے نیچرل گزار دی ہے. تو یہ جو گائیڈنس ہوتی ہے بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ایج کے مطابق آپ یہ دیکھیں, ہر بندے کے حالات فرق ہوتے ہیں, حالات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جو آپ کی سائنس ہے, جو آپ کی انیٹمی ہے وہ فرق نہیں ہے. اس کی بیسس پہ آپ اپنی روڈ میپ بنائیں زندگی کا کہ میں نے کب کیا کرنا ہے, میری پرائرٹی کیا ہے. اگر کسی عورت کی پرائرٹی یہ تھی کہ بچے تو میں لو کرتی ہوں, میں بہت میٹرنل ہوں اور مجھے بچے چاہیے, وہ پھر اپنی پرائرٹی بدل لے گی کہ میں ذرا جلدی کوشش کر لوں, امی ابو کو کہوں کہ ذرا رشتہ اچھا, اور زیادہ بھی چاہیے ہوں کسی کو, ہاں اور زیادہ چاہیے. اور اگر پھر وہ کچھ لوگ کہیں گے جی کہ میری تو پرائرٹی نہیں ہے, آئی ڈونٹ ایون کیئر. اچھا ایسی بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل, کیونکہ ایکسپیرینس غلط ہوتا ہے, کوئی بوائے فرینڈ دھوکہ دے گیا, کوئی مسئلہ پڑ گیا, کوئی پرسنل بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا, یا ذمہ داریاں, یا پھر ہم دیکھتے ہیں نا نیگیٹیوٹی اسپریڈس مور فاسٹر. تو آس پاس جس طرح کے ہم واقعات دیکھتے ہیں, کسی اپنی دوست میں, کزن میں, رشتے دار میں, کسی کوئی خاتون تھی جن کی ارلی ڈیورس ہو گئی, ان کا بچہ بہت چھوٹا ہے, بیٹا بیٹی, اور اس بچے کی زندگی بھی خراب ہو گئی اور وہ لڑکی کی بھی زندگی خراب ہو گئی, اور مرد جو ہے اس کا تھا وہ تو نکل گیا. بلڈی ہیل, بٹر نیگیٹو ایکسپیرینس, بٹر نیگیٹو ایکسپیرینس کسی کا ہوا, اس سے آپ نے سیکھ لیا. پھر اس کے قریب کے لوگ بھی جو ہے نا, دور کے لوگ سراؤنڈنگ کے ڈر جاتے ہیں. اب اس ڈر کی بیسس پہ آپ نے ڈیسیژنس نہیں لینے. آپ نے اگر ڈیسیجنس لینے ہیں تو ایک بیٹھ کے روڈ میپ بنانا ہے کہ اچھا وہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ وہ چیزیں جس طرح میں نے پہلے کہا چینجنگ فیکٹرز ہیں, یہ بدل, ضروری نہیں کہ اس کو گندا بندہ ملا تو آپ کو بھی ایک برا مرد ملے گا, ضروری نہیں ہے. یہ چیزیں بدلتی ہیں, یہ آپ کی لک, آپ کی ہارڈ ورک, جو آپ کا ایکسپوجر ہے, جو آپ کی زندگی میں چل رہا ہے. لیکن اگین اب یہ والی خاتون جو میرے پاس آئے گی, اس کو پھر میں یہ کہوں گی کہ ذرا کوشش کریں کہ اگر جلدی نہیں ہوا آفٹر 35 تو ہمیشہ کنسلٹیشن لے لیں, کیونکہ آج کل بڑی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں جس میں آپ جلدی, IVF تو لاسٹ چیز ہوتی ہے, اس سے پہلے میڈیسنز لے لیتے ہیں, اس سے پہلے اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کر لیتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کے اوپر اپنا ڈیسیژن لیں. میرے پاس جو اب خواتین آ رہی ہیں 40+ آ رہی ہوتی ہیں, وہ آ کے اتنے ان کے برے حالات ہوتے ہیں, ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی, ان کو پسینے آتے ہیں, ہاٹ فلیشز کہتے ہیں جسے, گرمی سردی کبھی لگ رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ان کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے, ان کے ماہواری جو ہے آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے, ان کے ہارٹ پر تیز دل دھڑکتا ہے, نکلز میں درد ہوتا ہے,
ایسی چیزیں ساری 40s میں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اور جسے ہم پیریمینوپاز کہتے ہیں. اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, ڈاکٹر اسے کہہ دیتا ہے جی یہ جو ہے یہ تو نیچرل پروسیس ہے, اب تم ایک ٹرانزیشن آف لائف بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, بس تھوڑا سا لائف اسٹائل کرو, ایکسرسائز کرو, نیند کے اوپر کام کرو, اسٹریس کم کرو, یوگا کرو, پلاٹیز کرو, سپلیمنٹس لے لو, ہاں سپلیمنٹس لے لو, تو وہ اچھی چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. لیکن دیٹس ناٹ دا ٹریٹمنٹ. یہاں پہ جو ہے وہاں پہ بات آتی ہے بایوڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی. یہ وہ ہارمونس جو آپ کی اووریز بنا رہی تھیں جب آپ جوان تھے, آپ کی پیوبرٹی ہوئی تھی, جو خدا نے آپ کی اووریز سے بنائے ہیں. اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ وہی والے ہارمونس ایگزیکٹلی سیم مالیکیول بن گیا ہوا ہے جس کو ہم باڈی آئیڈینٹیکل, بایو آئیڈینٹیکل HRT ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یا BHRT بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہتے ہیں. وہی ہارمون آپ کو عورت کو آفر کرنا چاہیے کہ بھئی یہ فائدے ہیں اور یہ نقصانات ہیں, اگر نہیں لوگی تو کیا نقصان ہوں گے اور اگر لوگی تو کیا فائدے ہوں گے. اچھا, کس ایج میں لینا چاہیے اس طرح کے ہارمونس؟ پیریمینوپاز آپ کا 40s میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کی علامات پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, وہ آپ کی ہسٹری لے گا, آپ کے سمٹمس چیک کرے گا, پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو ایسٹروجن چاہیے, پروجسٹرون چاہیے یا ٹیسٹوسٹرون. یہ ڈفرینٹ ہارمونس کے نام ہیں, بہت زیادہ سائنٹیفک ہو جائے گا. ہم صرف یہ ہارمونس کو ہارمونس کہتے ہیں. نہیں اتنا سائنٹیفک نہیں ہوگا, تو نارمل ہے. اب کافی سارے لوگوں کو پتا ہے آکسیٹوسن, سیروٹونن, ڈوپامین. اب یہ والے ہارمونس جو ہیں یہ ہم انہیں آفر کرتے ہیں ڈیپینڈنگ اکارڈنگ ٹو دا لیبس اینڈ دا سمٹمس. تو پیریمینوپاز میں یوزلی ہم پروجسٹرون سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور بیلنس برقرار رکھتے ہیں ایسٹروجن اور پروجسٹرون کا. آہستہ آہستہ 4-5 سال میں جب 40s لیٹ 40s 48 50 کی ہوگی تو اس کی ماہواری بالکل ختم ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ایک ٹائم آئے گا پورے سال کے لیے نہیں آئے گی, تو ہم اسے کہیں گے اس کو مینوپاز ہو گیا, اس کی اووری نے بالکل ہی ہارمون بند کر دیے. اب اس کو کمپلیٹ اسپیکٹرم آف ہارمونس واپس دینا پڑے گا آپ کو, اگر آپ اس کے کینڈیڈیٹ ہو. یعنی کہ آپ اس کے کینڈیڈیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے تو آپ ہارمونس پہ جائیں, کیونکہ جو ہارمونس آپ 40s 50s میں لیں گے اس کا فائدہ آپ کو 60 70 میں ہوگا, کیونکہ پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہے مینوپاز کا, ماہواری ختم ہونے کا. بائی ڈیفینیشن اس کا مطلب ہے کہ جسم کے اندر پروٹیکشن ختم, آپ کی انفلیمیشن شروع. اور اس انفلیمیشن کو اگر آپ نے کم نہ کیا تو بھگتیں گے آپ 20 سال میں. پروسیس پہلے اسٹارٹ ہوا تھا, اوور نائٹ نہیں ہے. آپ کے کیا ہوگا 65 سال میں آپ کی ہڈیاں کھوکھلی, آسٹوپینیا, آسٹوپروسس, گر گئے تو بون فریکچر ہو جائے گا. اور پھر بون فریکچر ہو جائے گا. جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ کوالٹی لائف, کوالٹی ہیلتھ, کہ آپ ہوں گے تو 70 سال کے, لیکن وہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ کوالٹی والی نہیں ہوگی. تو ابھی جی ہماری نانی 100 سال تک زندہ رہی تھی, تو آخری 20 سال جو ہے وہ بالکل, بہت کم لوگ ہیں جو بہت موبل, بہت ایکٹیو, بہت ٹریولنگ کریں, بہت سیکشلی ایکٹیو بھی ہوں. ایک یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے کہ 60 ایئرس کی عورت کو سیکشلی ایکٹیو ہونے کی کیا ضرورت ہے. دس از BS. کیوں؟ مطلب سیکشل ہیلتھ از ایکولی امپورٹنٹ, جسٹ لائک فزیکل ہیلتھ. مردوں پر تو کوئی کوشچن نہیں ہوتا. لائک ہم اگر رابرٹ ڈے نیرو کو ریسنٹلی دیکھتے ہیں, ہی از لائک 86-87 ایئرز اولڈ, اور اس کی کوئی بہت ہی کوئی 30-40 سال کی نئی وائف ہے. تو بچہ پیدا کر. یہی تو میں کہتی ہوں, جو لوگ کہتے ہیں آدمی مرد عورت ایکول ہیں, وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا نے ہی نہیں ایکول پیدا کیا, ان کی اناٹمی کو نہیں ایکول کیا. ہاں ویسے وہ بات لیکن ایکوالٹی والی بات تو ہم دوسرے پرسپیکٹو سے کرتے ہیں نا. پاکستانی سوسائٹی میں جو معاملات ہیں لڑکیوں کو لے کے وہ تو بہت ہی برے ہیں نا. ہاں وہ یہ ہے نا کہ وہ میرٹ کی بات, وہ صرف اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, اپرچونیٹیز کی, کہ اگر میں نے جو ہے ٹاپ کیا ہے اور میرا اسکور اچھا ہے اور میرا اور آدمی کا بھی اچھا ہے, تو پھر مجھے بھی ایکول چانس دیا جانا چاہیے. اچھا, اس کے اوپر بڑی مزے کی بات ہے, اگر آپ مجھے یہ چانس ایکول دیا جانا چاہیے, لیکن بڑی مزے کی بات ہے جو کہ ہم ڈسکس نہیں کرتے. اور عورتیں جو ہیں اس چیز کو تھوڑا سا, جو بہت, دیکھیے میں خود بڑی لبرل, میں آئی ایم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ, تو اور میرا ایکسپوجر اب دنیا کا ہو رہا ہے سارا, اور ماشاء اللہ ایوری ایئر یو لرن سم تھنگ. لرننگ از اے کرو, آپ کبھی لرن کرنا بند نہ کریں. پاکستان کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا, ہر بندہ بڑا کانفیڈنٹ ہے, دے نو اٹ آل. ہر بندہ نے آپ چائے والا چائے بنا رہے ہیں نا ٹھیلے کے اوپر بیٹھ کے, آپ اس کے پاس جائیں, وہ آپ کو سکھائے گا کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے, نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے, اور پالیٹکس جیسے دنیا جہاں کی, اکانومی کا بھی پتا ہوگا, اس کو اکانومی کا بھی پتا ہوگا, اس کو آپ کی. میں یہاں آئی تو شروع میں میرے ہی کچھ کزن مجھے بتا رہے تھے کہ گائنی کی سرجریاں کیسے کرتے ہیں. میں شکل ان کی دیکھ رہی کہ آپ کو سرجن جو 20 سال سے سرجری کر رہا ہے اسی کو سکھائیں گے سرجری کے, اینڈ لائک مطلب ان کو اتنا نالج اوپر نیچے کا ہوتا ہے. تو اور اس کو کہتے ہیں کانفیڈینس.
لوگ کہتے ہیں بڑا کانفیڈنٹ ہونا, نہیں, کانفیڈنس وتھ کلیئرٹی ہونی چاہیے. لائف کے اندر کلیئر ہونا چاہیے آپ کو پتا ہو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کمرے کی لائٹ, کیونکہ میں نے ایشیا فاؤنڈیشن انجینئرنگ سے جو ہے نا, یہ ایک سدگرو اور انڈیا, میں نے وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, میں ساری نالجز لیتی ہوں. تو جب, کیونکہ میں ایسٹ ویسٹ کا, میں نے ٹونی رابنس سے انٹرونشنل کاؤنسلنگ کی, اس کے بعد پھر میں نے ایشیا فاؤنڈیشن سے کی انر انجینئرنگ. تو وہ بھی ہمیں جب سیکھتے تھے سارا کچھ ان کی پلیسز پہ جا کے, بہت زیادہ بھی نہیں سیکھنا کیونکہ وہ ہندوازم اور اس کا ڈفرینس آ جاتا ہے, بٹ لرننگ جو ہے وہ کرنی چاہیے. اسپرچولیٹی بھی پھر بھی بہت اچھی چیز ہے. ریلیجن سے جو آپ نے سیکھنا ہے نا, ریلیجن کی طرف مت جائیں, لیکن جو اچھی بات ہے وہ سیکھیں. تو اس طرح تو ہم کرسچنس میں رہتے ہیں, اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ ہم کرسچن ہو جائیں گے, اپنے روٹ اور ریلیجن کو تو نہیں چھوڑنا, آپ نے لرننگ کرنی ہے. کہتے تھے کہ جس طرح سے کمرہ اندھیرا ہے نا, اگر تو اندھیرے کمرے میں اگر میں آپ کو کہوں کہ اس میں سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی میں جانا ہے آپ نے, تو آپ کانفیڈنٹلی پوائنٹ اے سے بی میں جائیں گے, آپ کو ٹھوکریں لگیں گی. لیکن اگر میں لائٹ آن کر دوں تو اب آپ کے پاس کانفیڈنس کے ساتھ کلیئرٹی آ گئی کہ اب آپ پوائنٹ اے بی سے جو بیچ میں چیزیں آبسٹیکلز ہیں ان کو بچتے بچاتے بغیر ٹھوکر لگے آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی میں چلے جائیں گے. تو خالی کانفیڈنس یہی ہے جس طرح آپ اندھیرے میں کام کر رہے ہیں. کانفیڈنس وتھ کلیئرٹی کا مطلب ہے کہ آپ کو انز آؤٹ کلیئر ہیڈیڈ ہے, آپ کا برین فاگ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے آپ ڈیسیجن صحیح لے رہے ہیں. تو کانفیڈنس وتھ کلیئرٹی ہونا چاہیے. تو یہ پاکستانی جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, بڑا بات ایسے کرتے ہیں. تو یہاں سے میں آپ کو یہ بات, گوئنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ جو ہم بات کر رہے تھے, کہ عورتیں جو بات نہیں کرتی, سیریبرل کیپیسٹی کی بات کرتی ہیں, ایکول اپرچونیٹیز کی بات کرتی ہیں, ہمارے اندر جو ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, یہ کلینکل ریسرچ نے دکھایا, اور آئرلینڈ کے اندر بہت بڑی اسٹڈی نرسز کے اوپر کی گئی تھی کہ جب خاص طور پہ وہ پیری مینوپاز میں ہوتی ہیں تو ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. ورک کی ان کی پروڈکٹیوٹی ٹو ڈیلیور وٹ دے آر ڈیلیورنگ, سوچنے سمجھنے کی کیپیسٹی ایٹ دا ڈفرنٹ ٹائم آف دا سائیکل ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان کے ہارمون فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی فزیکل ہیلتھ فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے, ان کے جسموں میں وہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں, انفلمیشن, دردیں وغیرہ. اس کے بعد برین فاگ از اے ویری کامن کمپلین. برین فاگ ہوتا ہے جیسے سوچنے سمجھنے کی ایک دھند چھا گئی ہے, کلیئر سوچ نہیں سکتی. میرے پاس خواتین آتی ہیں, پروفیسرس, سی ای اوز, انٹرپرنورس, آ کے کہتی ہیں کہ وی گیٹ ویری امبیرسڈ کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں اسٹوڈنٹ کے نام نہیں یاد آ رہے ہوتے, ٹپ آف دا ٹنگ پہ ہوتی ہیں, چہرہ یاد آ رہا ہوتا ہے, وکیبلری ورڈ کی جو سلیکشن ہوتی ہے یاد نہیں آتا, میں نے کیا بولنا تھا, میں نے کیا کہنا تھا, آپ کی جو اسپیچ, جو بات کرنے کی. اچھا, یہ اگر آپ 30s میں آپ یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کر رہے, آپ اس چیز کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کہیں کے پرنسپل ہیں, آپ کہیں کے بہت بڑے ایجوکیٹڈ بندے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بڑی ایکٹیو ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. جسٹ ویٹ, you get into 40s, late 40s or early 50s and you see the changes which are happening in your body. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کو کتنی چینجز آتی ہیں. جب تک وہ کہتے ہیں نا آپ کا شو آپ کو پنچ نہ کرے, آپ کو سمجھ نہیں آتی, یا تو نالج ہو, اویئرنیس ہو, ایجوکیشن ہو, اتنی زیادہ نہیں ہے. دوسرا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر خود بیتتی ہے تو آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ, دس از واٹ از ہیپننگ ٹو می. اور ڈاکٹر شبانہ, ہم تو بات جو کر رہے ہیں بیسکلی ہم ہوائی بات تو کر نہیں رہے نا, یہ کلینکل, میں تو پیورلی ایویڈنس بیسڈ سائنس کی بات کر رہا ہوں. دیٹ از وائی آئی لو دس کائنڈ آف کانورزیشن, کہ ہم جب بات کرتے ہیں, میرا بھی کانفیڈینس یہی ہوتا ہے اپنے پوڈ کاسٹ کو لے کر کہ باس جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں کر ہی نہیں رہا, وہ تو فیکٹس ہیں, وہ تو آپ گوگل کریں, اس کے اوپر تو ریسرچ بے شمار ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ خواتین جب ہمارے پاس آتی ہیں برین فاگ کے ساتھ, اور پھر جو اسٹڈی کی میں بات کر رہی تھی نرسز کے اوپر, انہوں نے دکھایا جی کہ پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے, فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی صحت ہی اچھی نہیں ہے تو آپ کی آبویسلی فیصلہ کرنے کی صلاحیت. اور بہت زیادہ خواتین جو ہوتی ہیں اس ایج میں آ کے کہتی ہیں کہ ہمیں اب بہت ایکٹیولی پروموشن نہیں چاہیے, ہم کو جو ہے لیس کام کرنا ہے, اور ہمیں چھٹیاں زیادہ کرتی ہیں بیکاز آف دا ڈیزیزز اینڈ انفلمیشن وچ از ہیپننگ ان دیٹ ٹائم آف لائف. تو یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب آدمی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اور کچھ آدمی جو پہلے گڈ لکنگ نہیں ہوتے 40s 50s میں جا کے ہینڈسم بھی ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی آ جاتا ہے نا, اور وہ اسٹرانگ بھی ہو جاتے ہیں. تو اب آدمی, اور اس اسٹیج میں آدمی زیادہ اگریسو بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کمپنی کو ایکسپینڈ کرنا ہے, جبکہ آن دا ادر ہینڈ بہت ڈسپلن ہوتا ہے اس اسٹیج پہ تو, اور آدمی زیادہ وہ بھی ہو جاتے ہیں کہ غلط راستے پہ بھی جا سکتے ہیں کچھ آدمی. ویسے بائی دی وے دیٹس انادر اسٹوری, کیونکہ آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر اس کو دوسری عورتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں.
That's a fact. लेकिन anyways, औरतों का ये वाला टाइम पीरियड होता है जहाँ पे उनका डिक्लाइन भी हो सकता है, और अगर अपना ख्याल रखें अपने हार्मोन्स का और ये अवेयरनेस हो तो यहाँ से वो अपनी एक खूबसूरत ज़िंदगी में एंटर हो सकती हैं, उसको स्टेबल कर सकती हैं. तो क्योंकि उनके बच्चे बनाने उन्होंने बंद कर दिए, उनकी एक स्टेज ऑफ लाइफ जो बच्चे पैदा करने की थी वो ख़त्म हो गई ना. अब वो अपने ऊपर टाइम दे सकती हैं, अपनी दोस्तों पे टाइम दे सकती हैं, अपने करियर पे टाइम दे सकती हैं. लेकिन सबसे बड़ी इनहिबिशन और उनका ऑब्स्टिकल और उनका चैलेंज क्या होगा? हार्मोनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ. तो इसकी वजह से ये वाला टाइम पीरियड औरतों के लिए दोनों तरफ जा सकता है, बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है. और ये जो हम BHRT की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों की वजह से ये मामला बेहतर हो जाते हैं 40s और 50s एंड लेटर 40s एंड 50s में. जब मेरे पास खवातीन आती हैं मैं उनके हार्मोन्स चेक करती हूँ. इस्तेमाल किस तरह करती है, लेकिन हार्मोन्स को इंजेक्ट किस तरह करते हैं, कि कितने टाइम बाद होता है, ये होता है किस तरह से? जब मेरे पास 40s 50s की खातून आती है मैं उसके ब्लड वर्क चेक करती हूँ, उसकी हिस्ट्री लेती हूँ. मुझे लगता है कि अब इसको स्टार्ट करना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन, वो तो टैबलेट होती है. बाकी जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर करते हैं वो कभी इस्तेमाल नहीं करते, और जो पाकिस्तान में गायनोकोलॉजिस्ट और पहले यूज़ हो रही थी वो सब सिंथेटिक है. वो पाकिस्तान में थी ही नहीं ना बायोआइडेंटिकल होता है हमेशा क्रीम या जेल की सूरत में, स्किन के थ्रू देते हैं आप. ठीक है, इसको मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किया है. इसलिए बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स कहते थे कि भाई सिंथेटिक हार्मोन्स, वो बायोआइडेंटिकल को और सिंथेटिक को कंफ्यूज करते थे. पाकिस्तान में थी नहीं ना, अब दुनिया जहाँ में आ गई हुई है और एक वेव है, और वो बता रहे हैं कि हार्मोन्स जो नेचुरल हार्मोन बायोआइडेंटिकल होते हैं जिसे HRT कहते हैं उसका बहुत फ़ायदा है. और ये नेचुरल किस तरह से है? क्योंकि ये जैम से बनाए जाते हैं और इसका मॉलिक्यूल एग्जैक्टली प्लांट बेस्ड है. इसका मॉलिक्यूल एग्जैक्टली वो वाला है जो आपकी ओवरी पैदा कर रही है. जो सिंथेटिक हार्मोन होता है वो मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है, और वो जब आप बाय माउथ लेते हैं तो आपके लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है और उसको बदल जाती है उसकी साख्त. वो जाके अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेस्ट के ऊपर, उन पे काम करते हैं, तो छाती का कैंसर ज़्यादा कर सकता है, क्लॉट्स कर सकता है. बायोइडेंटिकल या नेचुरल हार्मोन्स या जिसे आप HRT भी कहते हैं जो आप स्किन के थ्रू देते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट इस तरह से नहीं है, बल्कि ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करता है. हड्डियों को ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी गट की हेल्थ को बेहतर करता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर करता है. आपके स्किन के थ्रू देते हैं. स्किन भी बेहतर होगी, बड़ी खूबसूरत होती है. आपके हार्मोन्स ही खत्म होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन लटकती है, आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, आपकी क्रोज खत्म होते हैं, ग्लो आती है, स्किन इलास्टिक फर्म होती है. कितने कितने मिलियंस आप पैसे लगा रहे हैं जाके, भाई मेरा ये टाइटनिंग कर दो, तो मेरा ये फिलर लगा दो, तो बोटॉक्स लगा दो. जो आपका बेसिक साइंस है उसको तो समझ लें पहले आप, क्योंकि ये 40s में ही जाके होता है ना, सैगी हो गए एकदम. मुझे लगता है कि आई डोंट लुक, मैं मिरर में देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं एकदम ओवरनाइट बूढ़ी कैसे हो गई, मेरे लाइंस कैसे आ गई. एकदम आपको लगता है कि कल तो मैं बड़ी प्यारी लग रही थी, क्योंकि ये चेंजेस सडनली आते हैं. इतनी जल्दी आते हैं 30s में. 30 जल्दी प्रोसेस पहले स्टार्ट हुआ था, विजिबल बाद में. द रिजल्ट इज लाइक कल थोड़े दिन बाद ही आप 30 में आपका जो होता है, जब 30 साल की खातून होती है, उसका जो मसल मैस होता है, उसका जो मसल जो होता है और उसका जो कोलेजन होता है और उसकी जो सारी चीज़ें पीक पे होती हैं. उसके बाद पीक पे थोड़ा पहले कह लो लेट 20s में 30s तक पीक पे होते हैं. 30s के बाद आपका 1 to 2% कोलेजन एवरी ईयर कम होता है, और उसके बाद आपका जो मसल मैस होता है वो 0.5 to 1% एवरी ईयर कम होता है. जो आपकी बोन की डेंसिटी होती है, जो आपको स्ट्रॉन्ग रखती हैं बोन्स, 0.5 to 1% एवरी ईयर कम होता है 30 के बाद. सही बात है. और उसके बाद जब आपको मेनोपॉज हो जाता है 50 के आसपास, आपकी सारे हार्मोन खत्म हो गए, जो थोड़ी सी प्रोटेक्शन थी वो भी खत्म हो गई. विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ मेनोपॉज जब आपकी माहवारी खत्म होगी, 30% ऑफ योर कोलेजन खत्म हो जाता है जिस्म से. और कोलेजन आपका हेयर, नेल, स्किन, जॉइंट्स, कार्टिलेज, जिस तरह खवातीन फ्रोजन शोल्डर का कहती हैं, फ्रोजन शोल्डर हो गया, हर चीज़ के लिए चाहिए था आपके, और वो कोलेजन कम हो गया. इसकी वजह से प्रोसेस 20 साल पहले स्टार्ट हुआ था. दिखने को नज़र आ रहा है कि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी स्किन लटक रही है, मेरे बाल थिन हो रहे हैं, मेरी जो स्किन ड्राई हो रही है, मेरी सेक्सुअल हेल्थ कम जा रही है, मुझे अंदर हड्डियों में ताकत नहीं, मेरे लैक ऑफ मोटिवेशन है, मेरे सुबह उठा नहीं जाता, फटीग है, और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए चेयर मांग रहे हैं, रकू सजदा नहीं हो रहा. एक्सरसाइज वगैरह करनी है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी. लेकिन जो हार्मोन अंदर से आपकी हेल्थ थी उसको साथ लेके चलना है. नेचुरल वेज में लोग कहते हैं जी नेचुरल रहना है हमने. नेचुरल आप ये कर सकते हैं कि आप विटामिन डी लें, मैग्नीशियम लें, आप सप्लीमेंट्स लें कोलेजन के, आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें, आपका मसल मास बनता है आपका.
کاڈ لیور آئل لیں, اومیگا 3 ویری گڈ فار یور برین فاگ جو ہو رہا ہوتا ہے. شیلاجیت لے لیں, وہ بھی بہت اچھی چیز ہے, بے تحاشا سپلیمنٹ ہے. اور آج کل کولیجن کے لیے بھی لوگ بہت ساری چیزیں. کولیجن پیپٹائڈ لیں, یہ میں خود, بلکہ کولیجن پیپٹائڈ سے یاد آیا کہ میں نے کولیجن کے بارے میں 2 سال پہلے ایک ویڈیو بنائی, میں نے بہت بتایا کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے. بتائیں. تو کولیجن جب بھی لیں تو آپ کے ہڈیوں کے لیے, کولیجن ہوتا کیا ہے یہ بتائیں. کولیجن جو ہے نا, یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے امائنو ایسڈز بنا کے کولیجن بنتا ہے نا, تو جو آپ کے ہیئر, نیل, اسکن سب کے اندر چاہیے ہوتا ہے. اچھا. آپ کی کارٹلیج کے اندر ہر جگہ کے لیے. لیکن جب بڑھتی عمر کے ساتھ کولیجن کم ہوتا ہے تو آپ کا کولیجن کم ہوا تو آپ کی اسکن لٹک گئی نا, آپ کی فرمنس, الاسٹیسٹی نہیں رہی, ہر جگہ پہ یہ کم ہوا, ہڈیوں کی بھی بیماریاں اسٹارٹ ہو گئیں. میں نے 1 سال پہلے اس کے اوپر, 2 سال پہلے ایک ویڈیو بنائی, میں نے بتایا کہ میں, اور جب بھی لیں تو اس کے اوپر پیپٹائڈ لکھا ہو, کیونکہ اس کا مالیکول بہت بڑا ہوتا ہے. یہ اسکن کے اوپر لگاؤ تو ایبزارب نہیں ہوتا. کچھ لوگ اسکن کریم بیچ رہے ہوتے ہیں, کولیجن ہے تو کولیجن کا نام سنا ہوتا ہے صرف, کولیجن ہے اس کریم کے اندر, وہ تو ایبزارب ہی نہیں ہوتا اسکن سے. آپ کو بائی ماؤتھ لینا پڑے گا, پاؤڈر یا کیپسولس لینے پڑیں گے, اور اس کا مالیکول کا سائز بہت چھوٹا ہونا چاہیے. تو مالیکول کا سائز جو ہے وہ آپ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ابزارب ہوگا. اس کی وجہ سے جب لیں تو اس پہ لکھا ہو کولیجن پیپٹائڈ. یہ میں نے ویڈیو بنائی تو میں نے ابھی دیکھا کہ مجھے لوگوں نے کہا جی وہ جو آپ نے کولیجن لانچ کیا ہے نا, وہ ہم نے خریدنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں نے کون سا لانچ کیا ہے؟ تو مجھے پتہ چلا جی یہاں پہ کوئی ویب سائٹ ہے اسکن سپلیمنٹ. او گاڈ. انہوں نے جو, میں نے USA کا پروڈکٹ پکڑ کے میں ویڈیو بنا رہی تھی, اس کو پاکستان میں کہیں بنایا, پیکنگ وہی ہے بلو رنگ کی. تو ایک عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ میں نے بھی وہی بلو رنگ کا پکڑا ہوا تھا, تو اس کی پیکنگ وہی ہے بلو. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے سیم ہے نا, ایگزیکٹلی امریکہ سے امپورٹ ہوا ہے. اور پھر وہ بیچا, اور اس کو عید سیل بھی لگائی, اور پھر مجھے اتنے پیشنٹس نے, میرے کلائنٹس نے کال کر کے کہا کہ ہم نے تو یہ خرید لیا, ہم نے تو, اور ان کی اتنی بکری ہوئی. میں نے پھر سوچا کہ یہ تو سائبر کرائم ہوا, ان کو رپورٹ کروں. پھر میں امریکہ میں ہوتی ہوں, پھر میں نے ان کو لیٹر بھیجا کہ بھائی پلیز. پھر میری ایک بندی, میری بڑی اچھی پیشنٹ, کمشنر, وہ اس نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے ان کو کمپلین کی ہے. میں نے کہا میرے پیسے واپس کرو, کیونکہ یہ تو 2 نمبری ہے, اندر پتہ نہیں کیا کیمیکل ہے, کیا پاؤڈر, ہمیں نہیں پتا. کتنے لوگوں نے خرید لیا, کتنے لوگوں نے بہت ان کی بکری ہو رہی. اور اس کے بعد پھر کہتے ہوئے جو پیکنگ تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شپڈ فرام اوکاڑا یا شیخو پورا سم تھنگ. تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ حالات ہیں. مجھے کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارا یہ کمپنیز ریچ آؤٹ کرتی ہیں, یہ پکڑ لیں, اس کو بول کے ریل بنا دیں. آپ کو تو بہت کرتے ہوں گے. بے تحاشا. میں نے آج تک کسی کا, میں نے کہا میں ان کو تو صرف اور صرف وہ چاہیے, ایسوسیشن چاہیے. جب تک میں نے آپ کے پروڈکٹ کو یوز نہیں کیا, میں نے 6 مہینے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی, میں آپ کا پروڈکٹ نہیں بول سکتا. صحیح بات ہے, پاسبل. کیونکہ ویئر آئی کم فرام, یہاں پہ بات پیسے کی نہیں رہی, یہاں اکانومی, یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لوگ پیچھے کھڑے ہیں. جو خدا آپ کو دیتا ہے کہ اب آپ کے منہ سے کچھ نکلے گا تو آپ اس کے رسپانسبل ہیں, اور لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ٹرسٹ کریں. اگر میں کوئی چیز بناؤں گی, اس کا کوئی نقصان ہوگا تو میں اس کو رسپانسبل ہوں. میں کہوں گی ہاں کوئی غلطی ہوگی, اس کو ریفنڈ کر دو, ریپلیس کر دو, یا کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک چیز ایسی آتی ہے. لیکن اگر میں نے بنایا نہیں, میں صرف پیسے کی خاطر کسی پہ کیسے ٹرسٹ کروں؟ کبھی بھی نہیں. ہو سکتا ہے ان فیوچر مجھے لگے یہ بڑا اچھا کوئی پروڈکٹ ہے, چلو جی ٹھیک ہے میں کر دوں, لیکن نہیں. فی الحال بائی دا وے میں کسی چیز کو نہ پروموٹ کرتی ہوں, نہ میں اس کی ریل کو بولتی ہوں, کیونکہ مجھے اس کا جب تک انگریڈینٹس اور سائنس بیہائنڈ دیٹ نہیں پتا ہوتی, میں اس کے اوپر بات نہیں کرتی. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, مجھے ایک اور چیز پاکستان میں سمجھ آئی کہ یہاں کے ڈاکٹر ریفر آؤٹ نہیں کرتے. میرے پاس میں پیشنٹ, کیونکہ میں ڈرمیٹولوجسٹ تو نہیں, لیکن میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو ایکنی والے ہوتے ہیں, PCOS میں ان کو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, اسکن کے گٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم اوور آل عورت کی لانجیوٹی, ہارمونل ہیلتھ کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ملازمہ پریگننسی میں ہو رہا ہوتا ہے اس کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں. مجھے جب لگے کہ اس کو کوئی پیور اسکن ڈیزیز ہے, میں اس کو ریفر آؤٹ کرتی ہوں, بھائی دس ناٹ مائی ایکسپرٹیز, تم جا کے ڈرمیٹولوجسٹ کو دیکھو. یہاں پہ جس طرح جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہارمونل ہیلتھ کا نہیں پتا, آپ کو ڈفرینس آف سنتھیٹک ہارمون اور بایو آئیڈینٹیکل ہارمون نہیں پتا, آپ کی ٹریننگ نہیں ہے. پاکستان میں وہ تھے نہیں, وہ ہم لے کر آئے, میں لے کر آئی. میری کلینک ہے گلبرگ میں DSM, جہاں میں نے ڈاکٹر کو ٹرین کیا کہ وہ جا کے آپ کو صحیح نالج دے سکیں. لینا نہ لینا تو آپ کی چوائس ہے نا, کہ آپ نے ہارمون لینا ہے کہ نہیں, یہ صرف نیچرلی بوڑھے ہونا ہے. پیچھے سائنس ہے اس کے, اور کلچر کا بھی ایک آ جاتا ہے, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ پرسنالٹی بھی آ جاتی ہے. اور اویئرنیس تو ابھی ہے ہی نہیں, اور اس سے میں اس سے نہیں لڑتی. لیکن جو ڈاکٹرز ہیں جن کو بیسک نالج تو ڈاکٹر کو ہوتا ہے نا میڈیسن کا, لیکن وہ غلط انفارمیشن دے دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے انفارمیشن نہ دینا, ایک ہوتا ہے غلط انفارمیشن دینا کہ وہ ہارمون سے تو کینسر ہو جاتا ہے, مت لو. اور اس کے بعد اگر آپ کو نہیں پتا تو کم از کم غلط انفارمیشن نہ دیں. آپ یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاکستان کے لیے یہ ذرا نیا ہے. آپ
ایک ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں جو آپ کو انفارمیشن صحیح. ابھی ٹاپک ہمارا ہے نہیں, لیکن ابھی آج کل کافی زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے مونجارو کا پوری دنیا میں. پاکستان میں تو بالکل بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ارے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں ہے نا لوگوں. جن کو پتہ ہے, جو سن رہے ہیں, وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن میں جس طرح سے UK میں دیکھ رہا ہوں, دبئی میں دیکھ رہا ہوں, US میں دیکھ رہا ہوں, پیپل آر لوزنگ ویٹ. لوگ دبلے ہو رہے ہیں, لوگ کانسٹنٹلی دبلے ہو رہے ہیں. دبئی میں اتنے کانٹینٹ کریٹرز ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ مونجارو استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ UK میں کتنے سارے, ابھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہر مطلب پرسکرپشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کچھ ملکوں میں مونجارو کو اور اس طرح کی دوائیوں کو استعمال کرنے کے لیے, ویٹ لاس کے لیے. سو پیپل آر لوزنگ ویٹ, وچ از. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ آپ اس کی انڈر لائن چیز کے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں, لوگ تو بولتے بھی بہت کچھ ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں, وہ ایک گانا ہے نا راجیش کھنہ, کچھ تو لوگ کہیں گے. دیکھیں جو خالی پانڈا ہوتا ہے وہ کھڑکتا ہے, جس کے پاس نالج نہیں ہوتا وہ زیادہ بڑھ بڑھ کے بولتا ہے. جس کو آدھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ تو پھر چاند پہ زیادہ بولتا ہے, وہ تو پھر چاند پہ پہنچ جاتا ہے. لٹل نالج بہت ڈینجرس ہوتا ہے, وہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں ہر چیز کے پلس مائنس ہوتا ہے. جب بھی کوئی اچھی چیز آپ غلط طریقے سے استعمال کریں گے, جس طرح ٹیسٹوسٹیرون از اے بیوٹیفل ہارمون, اگر آپ اس کے ڈوزز لیے جائیں گے, عورت کو میں دیتی ہوں, لیکن اس کے بہت اسمال اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو مانیٹر کیسے کرنا ہے, اس کو ڈاکٹر کی سپرویژن میں کرنا ہے. خود ہی جا کے مارکیٹ سے لے کے لگائی جائیں گے تو آپ کی داڑھی آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ایک اچھی چیز کا نقصان ہو جائے گا. بالکل. چائے میں تھوڑی گلابی میٹھا ہو تو اچھا لگتا ہے, بہت میٹھا کر دو بری لگتی ہے. ہر چیز کا پلس مائنس ہوتا ہے. ٹوٹل سائنس ہے اس کے پیچھے. منجارو ہو گیا, سیماگلوٹائڈ ہو گئی جو کہ جس کو وگووی ازمپک کے نام سے آتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. منجارو اب جو ہے FDA اپرووڈ ہے فار ویٹ لاس ان امریکہ بائی دا نیم آف زیپباؤنڈ. منجارو بنائی اور یہ سارے ویٹ لاس انجیکشنز بنائے گئے تھے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز, انسولین ریزسٹنس کے لیے. جس طرح PCOS کے پیشنٹ کو انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, اب کوئی بندی میرے پاس آتی ہے, اس کا 10 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے, او میری شادی ہونے والی ہے یا میں نے کسی شادی پہ جانا ہے, میرے بچوں کی شادی ہونے والی ہے, دیٹس ناٹ دا کینڈیڈیٹ نا. اس کو نہیں یہ چاہیے. آپ اپنا لائف اسٹائل بدلو گے, آپ ایکسرسائز کرو گے, اچھا کھاؤ پیو گے, کاربوہائیڈریٹس نہیں لوگے, پروسیس فوڈ نہیں لوگے, شوگر نہیں لوگے, آپ ہیلدی ڈائٹ سے وہ کر سکتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایک کلاس ہی آتی ہے جو موٹے ہوتے ہیں, فربا بدن ہوتے ہیں, ہیوی ویٹ ہوتے ہیں, لیکن انہیں لائف اسٹائل پہ کوئی کام نہیں کرنا, لیزی ہوتے ہیں, تو ان کا ڈسپلن نہیں ہے. جس آپ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسی میڈیسن دے دیں گے, ہم سے نہ بھاگا جاتا ہے نہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے, اور آپ جو ہے بس ہمیں وزن کم کرا دیں جیسے بیٹھے بیٹھے, ہم نے لائف اسٹائل نہیں بدلنا. وہ بھی غلط ہے, کیونکہ جب آپ منجارو چھوڑیں گے تو آپ کو ریباؤنڈ ہوگا, جو وزن کم کیا تھا ڈبل واپس آ جائے گا, کیونکہ ڈسپلن اینڈ لائف اسٹائل تو آپ نے بدلا نہیں, اندر سے تو ہیلتھ اچھی نہیں کی, آپ نے وقتی طور پہ انجیکشن لگا کے وزن کم کر لیا. تیسری کلاس وہ آتی ہے جو واقعی ہی PCOS کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ہارمونل ہیلتھ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, پیری مینوپاز کی عورتیں ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم فاقے کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور وہ وزن واقعی ہی کم نہیں کر سکتی, نو میٹر واٹ. ایسے لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر جس کو یہ سائنس پتہ ہے, وہ منجارو ہو گیا یا ازمپک ہو گیا, انجیکشنز ناٹ بیڈ تھنگ. غلط طریقے سے استعمال کریں گے, ہیوی ڈوز استعمال کریں گے, لالچی ہو کے استعمال کریں گے کہ مجھے صرف لک کے لیے جلدی کر دو, تو آپ کا جو ہے مسل میس شروع ہو جائے گا. آپ کا جو وزن جب بھی خالی ویٹ لاس انجیکشن سے نہیں, جب بھی آپ کا وزن بہت تیزی سے گرتا ہے, چاہے وہ آپ بیریاٹرک سرجری جو پیٹ کی کانٹ چانٹ کرتے ہیں یا کوئی دوسرے طریقے سے کریش ڈائٹ کر کے فاقی کریں, آپ کا پھر بھی بڑھاپا جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے, فیٹ گر جاتی ہے فیس سے. تو اس کی وجہ سے وہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اس کے سائڈ افیکٹ جو ہوتے ہیں, آپ اگر ہیوی ڈوز سے شروع کریں گے, لو ڈوز سے شروع کریں. اور مائکرو ڈوزنگ ایک نیا کانسیپٹ ہے اس کا, جو اس کی بھی 1/4 ڈوز ہوتی ہے, جو ہم بہت لو ڈوز کبھی لوگ لیتے ہیں اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک ڈوز لے لیتے ہیں تاکہ اوپر نہ جائے. دیر آر مینی ویز جو سائنٹیفکلی آپ انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر کر سکتے ہیں, اس کا سائڈ افیکٹ نہیں. اب کون لوگوں کو نہیں لینا چاہیے,
خود ہی جا کے سیلف میڈیکیٹ کر رہے ہیں. جن کا لمپ ہوتا ہے, جن کو کینسر ہوتا ہے تھائرائڈ کا یا پینکریٹائٹس جسے لبلبا کہتے ہیں, اس کی بیماری ہے, وہ لوگ یہ نہیں استعمال کر سکتے. لیکن اب آپ نے اپنے چیک نہیں کروایا, سسٹم ڈاکٹر سے چیک نہیں کروایا, اور ہر بندہ اس کے اوپر اسٹارٹ ہو جائے گا, بھیڑ چال کی طرح سائڈ افیکٹ تو ہوں گے نا. اور کچھ لوگوں کو یہ ٹالرنس نہیں ہوتی اس کی, نوزیا ہوتا ہے, پیٹ خراب ہوتا ہے, چکر آتے ہیں, دل گھبراتا ہے, اور ڈائریا ہو جاتا ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے. یہ سارے اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے برٹش جو ہے نا UK میں اس کی وارننگ, ریڈ فلیگ وارننگ آئی ہے اسے, جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ 400 لوگوں میں سے 4 ڈیتھ ہوئی ہیں, نہیں 10, if I'm not wrong, don't quote me on that, میرے خیال 10 ڈیتھ ہیں, مجھے بھول گیا ہے, 10 ڈیتھ ہوئی ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ اوزمپک کے اوپر تھے یا ویٹ لاس کوئی بھی منجاروں پہ تھے, اور اس ویٹ لاس انجیکشنز کی جو 10 ڈیتھ ہوئی تھیں اس کی وجہ نہیں پتا کہ کیوں ہوئی ہے. تو اب انہوں نے نئی ریسرچ سٹارٹ کی ہے اس کے اوپر کہ کیا کوئی جینیٹک کمپوننٹ تھا, کوئی ایسی جینز تھیں کہ وہ 10 لوگوں کے اندر انہیں کی ڈیتھ کیوں ہوئی, باقی کی کیوں نہیں ہوئی, کیونکہ باقی سارے ٹھیک تھے. وہ اگر ان کے وہ ساری چیزیں آپ رینڈمائز ٹرائل کنٹرول اسٹڈیز جو کرتے ہیں اس میں ہم ہر چیز ایک لیول اے بی, ایپلس کو ایپلس کے ساتھ اورنجز کو اورنجز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی جینیٹک کمپوننٹ تھا. تو اب یہ اسٹڈیز اور ریسرچ انہوں نے اسٹارٹ کی ہے پچھلے مہینے. امریکہ میں یہ نہیں اسٹارٹ ہوئی, امریکہ میں سب لوگ یہ یوز کرتے ہیں. لیکن جب بھی آپ کوئی چیز بغیر تحقیق کے وداؤٹ اے ڈاکٹر سپرویژن خود سے شروع کر دیں گے اور ہیوی ڈوز میں لیں گے یا گریڈ کی وجہ سے کہ جلدی ہم ایک لک دے دیں, تو نقصانات تو ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آپ ہر اچھی چیز کو برا اور ہر بری چیز کو اچھا نہیں کہہ سکتے. کہنے کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ فیکٹس اینڈ دا رائٹ ڈاکٹر اینڈ ڈو سم ریسرچ. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اوکے, سو ڈاکٹر صاحبہ, آئی ہیو اے کویسچن کہ ہم ذرا دوبارہ سے نا ہارمونس کی بات کریں گے کہ ہم نے اس مسئلے کے سولوشن کی بات جو کی ہے BHRT. اب فار ایگزامپل کوئی انسان BHRT استعمال نہیں کرنا چاہے, وہ کہے کہ یار مجھے تو نالج ہے اس کی, آئی ایگری ود دیٹ ایز ویل, لیکن مجھے استعمال نہیں کرنا, یا کوئی اور راستہ ہو ان کو, تو کیا کریں؟ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انگلش کا ورڈ ہوتا ہے سپلیمنٹ. سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایڈ کرنا, ہیلپ کرنا, لیکن وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. میرے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں, میں ان کو یہ بتا دیتی ہوں کہ پلس مائنس کیا ہے, اگر آپ استعمال کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا, یہ میں سب بتاتی ہوں ان کو. اب اگر آپ لائف اسٹائل کہتے ہیں نا, نیند اچھی ہونی چاہیے, 8 گھنٹے 10 گھنٹے ضرور عورت کو سونا چاہیے. آپ کے جو سپلیمنٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا کیا لینا چاہیے, اس طرح ہی کچھ اربز ہوتی ہیں جس میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں مینوپاز پیری مینوپاز کے, آپ پریم روز لے لیں, اس کے ساتھ آپ بلیک کوہوش لے لیں. یہ وہ چیزیں ہیں, وائٹیکس, یہ ساری چیزیں جو لوگ اس ایج میں نا, آپ کا جو آڈینس ہے ان سب کو پتا ہوگا میں کیا بات کر رہی ہوں. شتاوری, ایشواگینڈا اسٹریس کے لیے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, میکا روٹ, مرنگا, یہ سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن یہ آپ کا علاج نہیں ہے, یہ سمٹم کو کم کرتا ہے تھوڑا بہت, کچھ سال گزر جائیں گے آپ کے. جو انفلیمیشن اور میٹابولک ڈس آرڈر اور جو ہارمونل ڈیزیزز آپ کی اب اسٹارٹ ہو گئیں ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف ہارمونس, جو آپ کے 60-70 میں ہونا, لانگ ٹرم بینیفٹس ان کے کوئی نہیں ہے. ٹریٹمنٹ لانگ ٹرم بینیفٹ ہے. ٹریٹمنٹ اور یہ لانگ ٹرم بینیفٹس کے لیے ٹریٹمنٹ صرف بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے. تو اب جو بایو آئیڈینٹیکل ہے میں اس کا یہ بتاتی ہوں, نہیں لوگے تو کیا ہوگا, فریکچر ہو سکتے ہیں, آسٹوپینیا آسٹوپروسس ہو سکتا ہے, میموری لاس ہو سکتا ہے, الزائمر ڈیزیز ہو سکتا ہے, یہ سب ہو جائے گا. تو اب ایسے لوگوں کو میں سمجھا دیتی ہوں, آپ نے زبردستی کسی کو کچھ نہیں دینا, آپ نے صرف اویئرنیس دینی ہے, ایجوکیشن دینی ہے. ڈیسیژن از دیئرز, اور ڈیسیژن ویل ایجوکیٹڈ, ویل انفارمڈ ہونا چاہیے. اور جب عورت اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے اپنے ہیلتھ کے, اس کو ہمیشہ میں ہر پوڈ کاسٹ میں کہتی ہوں, دیٹ از ریئل ویمن امپاورمنٹ. 100%. جی, ویری گڈ پوائنٹ. میں تھوڑا سا ایک آخری ٹاپک ڈسکس کر لوں, کیونکہ آف کورس اگین یہ ہمارا ٹاپک کائنڈ آف بنتا ہے, لیکن پھر بھی اس جو ہے نا اس پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بٹ کائنڈ آف اٹ ڈس. جو پریگننسی کے بعد ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے لڑکیوں کو, وہ ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بہت زیادہ ریگولر ہے, بہت زیادہ نارمل ہے آج کے دور میں. اور یہ پرانے زمانے میں اگین وہی والی بات کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں ہوتا تھا, یہ نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں ہوتا. تو یہ کتنا زیادہ ریئل ہوتا ہے اور کتنا زیادہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں, اس کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں, اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس کو لے کے؟ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم نے بات ہی نہیں کی, پالیسسٹک اوورین سنڈروم جو ہے, ہم نے اس کے اوپر بات کی. پوسٹ نیٹل ڈپریشن جسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں, پوسٹ پارٹم بلوز, اس کے ساتھ PMS
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से हो रही हैं. अगर आप इसका साइंस समझ लें, मैं आपको 2 मिनट में बता दूं, तो आपको समझ आ जाएगा तो खवातीन में ये क्यों होता है. एंड दिस इज रियल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टोरीज. वेरी कॉमन. अब इसकी बात करते हैं, होता क्या है. जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन होता है. जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते तो आपके एक्सेसिव अमाउंट में एस्ट्रोजन था, और सेकंड जो पीरियड होता है ना उसके हिस्से होते हैं. सेकंड जो हिस्सा होता है उसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन ऊपर जाता है. जब प्रोजेस्टेरॉन नीचे गिरता है और उसके साथ एस्ट्रोजन नीचे गिरता है पीरियड से फौरन पहले, दोनों हार्मोन कम होते हैं, तो उसकी वजह से आपकी माहवारी शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. तो इसका मतलब हुआ कि जब भी ये हार्मोन्स कम होते हैं आपकी माहवारी शुरू हो गई. इसी वजह से जो आखिरी 10 दिन होते हैं पीरियड के, उसमें औरतों को बड़े मूड स्विंग आते हैं, बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, इरिटेबल हो जाती हैं, गुस्सा चढ़ता है, दर्दें होती हैं, कभी डिप्रेशन होता है, तो कभी एंग्जाइटी होती है, कमरे में बंद कर लेती हैं, नींद नहीं अच्छी आती, माइग्रेन शुरू हो जाती हैं. ये सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से होते हैं. अब अगर ये वाले हार्मोन फ्लक्चुएशन माहवारी से 10 दिन पहले हो तो हम इसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. अगर ये वाले सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग हो जाएं, एंग्जाइटी डिप्रेशन शुरू हो जाए, तो फिर हम उसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर. कॉज एक ही है कि हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं. और अब अगर प्रेगनेंसी में अगर आपका इतना प्रोजेस्टेरॉन था और जब प्रेगनेंसी में बच्चा डिलीवर हो गया तो एकदम क्या हुआ, आपका प्रोजेस्टेरॉन नीचे गिर गया एकदम, इतना ज़्यादा औरत के अंदर था. तो जब प्रोजेस्टेरॉन की इतनी कमी हो जाती है तो उसको फिर ये सारे सिम्टम आते हैं. डिप्रेशन के पहले आते हैं उसको पोस्टपार्टम ब्लूज. पोस्टपार्टम ब्लूज जो होते हैं वो पहले 2 हफ्ते में आते हैं. वो उसको थोड़ा थोड़ा रोना आता है, उसका दिल नहीं करता, उसको थोड़े थोड़े सैडनेस होती है, वो ब्लूज होते हैं. वो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है उसका, वो हर एक को होते हैं. 80% खवातीन को होते हैं. दे जस्ट डोंट फील नॉर्मल, क्योंकि उनका बॉडी इमेज भी, वजन भी गेन किया होता है. दे मिरर में अपने आप को देखती हैं, नए बच्चे का स्ट्रेस, बच्चे को जो है वो प्यार कर रही होती हैं, अपना भी ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन सैड होती हैं. 80% खवातीन को पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं. इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो है आपने उनको सपोर्ट देना है. एक अच्छा हस्बैंड जो उनका ख्याल रखे, एक अच्छी फैमिली जो उनका ख्याल रखे, दे आर देयर फॉर देम. उसको अच्छी नींद मिल जाए कि बच्चा उससे 4 घंटे के लिए पकड़ ले, ताकि वो अच्छी नींद ही नहीं पूरी होती और उसके बाद काफी सारे महीनों सालों नहीं होते. ये पोस्टपार्टम ब्लूज. अब अगर साल के अंदर अंदर जो है अगर आपको ये वाले सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग हो जाए डिप्रेशन के तौर पे, ज्यादातर जो है विदिन 6 मंथ्स ये आना शुरू हो जाते हैं. कुछ लोगों को 2 हफ्ते के बाद आने शुरू हो जाते हैं, वेरी करता है. बट डेफिनेशन हम इसे यही कहते हैं कि अगर ये आपके डिलीवरी के बाद आना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाए. डिप्रेशन कैसे पता चलेगा? वो औरत अपना ख्याल भी नहीं रखती, बच्चे का ख्याल भी नहीं रखती, एपेटाइट उसकी ख़राब हो जाती है, वज़न उसका ज़्यादा कम ज़्यादा किस तरह भी होना शुरू हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्बेंस कम ज़्यादा किस तरह होनी शुरू हो जाएगी, सिम्टम्स बहुत इंटेंस हो जाएं, डिप्रेशन वाले, ग्रीफ, रोना धोना, सारा कुछ, और उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने आप को कमरे में बंद कर ले, किसी से बात ना करना चाहे, तो सीवियर डिप्रेशन हो जाए. फिर हम उसे कहते हैं पोस्टनेटल डिप्रेशन. पहले वाला पोस्टपार्टम ब्लूज थे जो नॉर्मल थे. पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ नॉट नॉर्मल, और अगर ये हो गया तो आपको फ़ौरन से पहले ट्रीटमेंट लेना चाहिए. इसका मेन ट्रीटमेंट इज़ प्रोजेस्टेरॉन, और हम उनको एंग्जाइटी की मेडिसिन पे, डिप्रेशन की मेडिसिन पे डाल देते हैं. ऐसी खातून को BHRT प्रोवाइडर से फ़ौरन ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, और अपने क्योंकि होता ही है कि वो गायनोकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट में होती है. मैं भी तो गायनोकोलॉजिस्ट हूँ. पहले हम जो थे हम SSRI जिसे कहते हैं, डिप्रेशन वाली मेडिसिन पे डाल देते हैं, एंग्जाइटी वाली मेडिसिन पे डाल देते हैं, और कहते हैं लो जी ये इसका ट्रीटमेंट है. उसकी अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी ये है कि उसके हार्मोन नीचे चले गए हैं, उसके हार्मोन को स्टेबलाइज कर दें, उसको प्रोजेस्टेरॉन दे दें, उसको स्टेबलाइज कर देंगे तो उसको आधे से ज़्यादा सिम्टम बेहतरी हो जाएगी. उसके बाद अगर उसको डिप्रेशन भी है अभी, फिर आप उसको एंटाई डिप्रेसेंट दें. एंटाई डिप्रेसेंट कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. पहले हार्मोन्स फिक्स करें, चाहे वो आपके PMS के, PMDD के हैं, पोस्टनेटल डिप्रेशन के हैं, सबके पहले हार्मोन फिक्स करें. फिर अगर आपको बाद में कोई एंटाई डिप्रेसेंट ऐड करना है तो फिर वो ऐड करें, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा. बेसलाइन आपने फिक्स नहीं की, जिसकी वजह से उसको ये डिप्रेशन हो रहा है, उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया, लिख के दे दिया आपने, लाओ जी ये नींद की गोलियां जाके सो जाओ, एंग्जाइटी की दवाइयों पे डाल दिया, डिप्रेशन की मेडिसिन पे डाल दिया. हर बंदी आपके पाकिस्तान की 4 बंदियों में से 2 बंदियां जो हैं डिप्रेशन की मेडिसिन के ऊपर है, स्लीपिंग पिल्स के ऊपर है. ये पोस्टपार्टम इतना ज़्यादा कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट. एंड कितने सारे पाकिस्तान में हुई वाली बात, आप तो कमेंट्स देख रही होती हैं, लोग तो यकीन भी नहीं करते, एग्री भी नहीं करते. अब मैं एक खातून को जानता हूँ, बड़े मेरे जानने वाले हैं, उनकी बेगम, और उसने मुझे ये बताया कि यार इसको, मेरी बेगम को अपने बच्चे से नफरत हो गई थी. मैं हैरान हो गया इस बात पे.
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ ہے. اس کا انسیڈنس یہ اتنے خطرناک سمپٹمز ہو سکتے ہیں. میں ایک اور بات ایڈ کروں اس میں. And she even at one point she wanted to kill that child. She was about to kill that child. اتنا برا سی. سیویئر ڈپریشن اللہ معاف کرے. میں بتاتی ہوں وہ سیویئر ڈپریشن ہے, لیکن یہ اس کی بھی اگلی لیول ہے. اس کو کہتے ہیں سائیکوسس, پوسٹ پارٹم سائیکوسس. وہ بھی اس کی اگلی لیول ہے. وہ ہے سائیکائٹرک ڈس آرڈر, ریئل سائیکائٹرک ڈس آرڈر, جس میں آپ اپنے آپ کو بھی مار سکتے ہیں, بچے کو بھی مار سکتے ہیں. ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں, آپ کو باہر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے مشکل ہے یا جو بھی. وہ ریئل ڈیزیز اور وہ ڈپریشن سے بھی اگلی بات ہے. اس کا رسک بہت کم ہوتا ہے, اس کا انسیڈنس بہت کم ہوتا ہے. جو پوسٹ پارٹم بلوز ہے وہ پریگنینسی کے بعد جو آپ کے ہارمونس فلکچویٹ کیے 80% ہے. جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے خواتین کے اندر اس کا رسک 10 سے 20% ہے. جو آدمیوں کے اندر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے اس کا رسک 5 سے 10%. آدمیوں کو بڑا اٹ از کالڈ پیٹرنل ڈپریشن. ایک آپ پوسٹ نیٹل میٹرنل ڈپریشن کہہ رہے تھے. ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی بھی لائف بدل جاتی ہے. اس کے کازز کے اگر اوپر بات کریں کہ جو بھی ریزن ہے, مطلب جو کسی بھی کائنڈ کا ڈپریشن ہے, اس میں سوشل مسئلے آ جاتے ہیں, فائنینشیل مسئلے آ جاتے ہیں, ایک دم برڈن آ جاتا ہے بچے کا. اس کے بعد پھر جو آپ کا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, اور اس لیے کہتے ہیں نا اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. پہلے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دی ڈسکشن کہ کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا پہلے ہمیں تو نہیں ہوتا تھا, آپ کے ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے تھے, سپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے تھے. آج کل جو ہیں وہ ایک نیوکلیئر فیملی کا پروان چڑھا ہوا ہے کہ میں اور تم کیا کہتے ہیں رانا راج, میں اور تم تو کیا کرے گا قاضی واٹ ایور. تو اس کی وجہ سے تھرڈ بندہ آپ کی لائف میں انوالوڈ نہیں ہے, تو آپ کو سپورٹ سسٹم نہیں ہے اتنا. اس کی وجہ سے جو پوسٹ نیٹل ڈپریشن اور یہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس میں نمبر 1 تھراپی جو ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں آپ کو گڈ سپورٹ سسٹم, گڈ اسپاؤس, آپ کے ہسبینڈ سے اور اس کی فیملی سے اور آپ کی فیملی سے. آپ کی سلیپ ڈیپریویشن جو ہو رہی ہے, نیند نہیں آ رہی, اور پھر آپ کا جو وزن ہے اس کے اوپر اتنا مت سوچیں, میں کہتی ہوں. اور پھر اس کے بعد ان کے ہارمونس فکس کریں. تو آدمیوں کو بھی یہ ہوتا ہے, ان کی بھی تو لائف میں ایک بندہ آیا ہے. ہم آدمیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں بیچاروں کو. مرد کی ذات وہ جو ایک پرووائڈر ہوتا ہے, اس کے اوپر فائنینشیل برڈن آ گیا, اس کے بعد وہ تھوڑا اگنورڈ بھی فیل کرتا ہے, کیونکہ ماں جو ہے اس کا ٹوٹل 1000% بچے کی طرف ہوتا ہے اپنا. اس کی جو پہلے جو طوطا مینا کی جو کہانی چل رہی تھی, انٹیمیسی خراب, لو سٹوری چل رہی تھی, اب اس میں کوئی تیسرا بندہ آ گیا جو کہ آپ ہی کا بنایا ہوا ہے. سو یو کینٹ ایون تھرڈ ویل بٹ یو کریٹڈ دیٹ. تو اس کی وجہ سے اب یہ پیٹرنل ڈپریشن کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس کا انسیڈنس ایز کمپیئر ٹو ویمن کم ہے, لیکن آدمیوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے ہیلپ, سپورٹ. یا آئی ایگری ود دس. زبردست. اب بیسکلی ہم جب اب یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے, ایک تو یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے, اینڈ دین یو آر آلسو اے ڈاکٹر, اتنے زمانے سے آپ ہیں, تو میرے تو دماغ میں سوالات ہی ختم نہیں ہو رہے. اوکے ڈاکٹر شبانہ, میں اس کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا ہماری کانورزیشن کو. ایک تو ہم لوگوں نے بہت سارے ٹاپکس کو زبردست طریقے سے کور کیا, اینڈ آئی تھنک اینڈ میں تو میں یہی بات کہنا چاہوں گا اپنی ساری آڈینس کو اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے اویئرنیس کریٹ کرنا. ابھی جو ہم لوگوں نے مونجارو والا ٹاپک ڈسکس کیا وہ بھی یہی تھا کہ ابھی پاکستان میں کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن ہم 2 سال بعد 4 سال بعد دیکھیں گے. ابھی BHRT کی کوئی بات نہیں کر رہا. یو آر دا پائنیئر جو کہ اس کانسیپٹ کو پاکستان میں لے کر آئیں, وچ از FDA approved. آئی تھنک آپ نے یہ بات بتائی نہیں تھی. ایبسلیوٹلی FDA. اور FDA اپروو ہوتا کیا ہے یہ بھی ہم بتا دیں ان کو کہ آڈینس کو, کہ FDA اپروو ہوتا کیا ہے. فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی جو امریکہ کی ہے نا, وہ ڈفرینٹ فیزز میں سے گزارتی ہے, اور اس ڈرگ کو تب تک مارکیٹ میں لانچ نہیں کرتی جب تک وہ ایبسلیوٹلی اس کی سیفٹی کے اوپر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ہیومن بینگز استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خالی اینیمل ماڈل کے اوپر ریسرچ نہیں ہوتی, مارکیٹ میں آ کے لوگوں پہ ریسرچ ہو گئی ہوتی ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں دس از سیف اینڈ اٹ شوڈ بی یوزڈ. تو اب جو امیرکن سوسائٹیز ہیں, NAMS, نارتھ امریکن مینوپاز سوسائٹی, جسے امیرکن مینوپاز سوسائٹی بھی کہتے ہیں, اور جو ایک امیرکن کالج آف آبسٹریشن اینڈ گائنیکالوجی, اور برٹش مینوپاز سوسائٹی جو ہے, اور پھر آسٹریلیا, جرمنی, ہر جگہ کی سوسائٹیز ہیں, ہر جگہ پہ BHRT یوز ہو رہی ہے. BHRT جو ہوتی ہے بایو آئیڈینٹیکل یا HRT سیم ہوتی ہے, جو کہ آپ نے ہمیشہ اسکن کے ذریعے لینی ہوتی ہے. جو بائی ماؤتھ ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے. سنتھیٹک ہارمون سے اس کو کنفیوز نہ کریں. یہ اویئرنیس میں پاکستان میں ڈاکٹرس کو بتاتی ہوں, یہ FDA اپرووڈ ہے. زبردست ہے. FDA اپروو سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی اتھارٹی نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. FDA اپروو ہر چیز نہیں ہو سکتی, وہاں آپ پیسے دے کر FDA اپروو نہیں کروا سکتے. اٹس ناٹ سم ادر کنٹری, اٹس ناٹ پاکستان, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ دیر. اگر کوئی بھی پروڈکٹ FDA اپروو ہوتا ہے نا, تو اس
प्रोडक्ट के लिए या फिर उस प्रोडक्ट के ओनर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो एफडी अप्रूव करवा दिया उसने, और ये क्योंकि वो कितनी मुश्किल से एक बहुत बड़े मरहले से गुजारना पड़ता है आपको अपने प्रोडक्ट को एफडी अप्रूव कराने के लिए। कोई नई चीज नहीं है, हुआ ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन नहीं है पाकिस्तान में। ये बाहर की कंट्रीज में आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर सो लॉन्ग, हम दे रहे हैं। कंपाउंडेड एक होती है जो कंपाउंड की जाती है फार्मेसी के अंदर, हम उसके अंदर नहीं जाते हो, फिर एक टॉपिक आपका पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा, वो डिफरेंट होती है। ये इसकी साइंस फर्क है, कंपाउंडेड को नॉन कंपाउंडेड, सिंथेटिक को नॉन सिंथेटिक, नेचुरल हार्मोन से कंफ्यूज मत करें। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ सीखना समझना है, मैं डॉक्टर्स को ट्रेन टीच करती हूँ पाकिस्तान आके, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्या बात है, कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? मेरी डीएसएम, मेरे सोशल मीडिया पे मैं होती हूँ, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे डॉक्टर शबाना मुफ्ती, वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप होता है, आप उन व्हाट्सएप का जो है कांटेक्ट करें। मैं यहाँ पे आती हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अमेरिकन सारे डॉक्टर्स मेरे साथ एक एनवाई आ रहा है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेजेस में जाके हमने ट्रेन टीच करना है। ये इस्तेमाल हो रही है बड़े अरसे से, दिस इज नथिंग न्यू। मसला ये है कि आई एम द ओनली डॉक्टर जो इसको पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस लाया है, और फिर मैंने इसका ट्रीटमेंट लाई हूँ, मैंने लॉन्च किया है। अब मेरा ये जर्नी आगे से ये है कि मैंने इसकी अवेयरनेस मैसेज तक लेके जानी है। इस्तेमाल करें ना करें आपकी चॉइस है, वो आपका डिसीजन है। पूरी दुनिया में अगर कुछ इस्तेमाल हो रही है ना, तो पाकिस्तान में स्लुस हो जाएगा। डिसीजन आपका है ना, जबरदस्ती तो किसी ने कोई नहीं देनी। ये नहीं है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई टॉक अबाउट। ज़बरदस्त। लेकिन जो आप काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं, इतने सालों से काम कर रही हैं, और जो अभी आपने पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें की, आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी सारी ना 100% आप बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन रोक कर भी आपने रखी होगी, होल्ड की होगी, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में जो एक्सपीरियंस आपने किया है वो विद इन 2 आवर्स बताना इम्पॉसिबल होता है। हमारी वेबसाइट भी है, मैं आपको बताना प्लीज DrShabanaMufti.com। हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे बायो वारंटिकल भी होती है, आप अपॉइंटमेंट्स ऑनलाइन फिजिकल भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया से हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया का ये तो फायदा है। आई लव सोशल मीडिया सो मच। सो प्लीज आपने कभी भी कांटेक्ट करना हो, आप इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अपनी हेल्थ का पता होना चाहिए। हर लड़की को अपनी हेल्थ का पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्मोन्स वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ फैमिली के अंदर हमारी खालाएँ, हमारी पप्पुएँ, हमारी वालदा, हमारी दादियाँ, हमारे यहाँ घर में जितने भी बुज़ुर्ग हैं ख़वातीन, उनकी हम हेल्थ देख रहे होते हैं। वो 60-50 के बाद जैसी उनकी क्रॉस होती है लाइफ, यू गाइस हैव सीन कि किस स्पीड के साथ उनकी एज जो है वो एज हो रहे होते हैं। दे एज लाइक मिल्क एट दैट टाइम। स्पीड के साथ जो है उनकी लॉन्जेविटी कम हो रही होती है, उनकी स्किन चेंज हो रही होती है। तो वो जिस तरह से डॉक्टर शबाना ने बताया कि 50 के बाद जो है वो आप जिंदा तो रहते हो, लेकिन वो क्वालिटी हेल्थ नहीं होती। उस क्वालिटी हेल्थ के लिए BHRT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया ने शुरू कर दिया है और इट इज़ वर्किंग, ठीक है, एवरीवेयर। और ये आने वाले वक्त में, हम तो अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, हम तो पहले लोग हैं। आज से 5 साल बाद आप देखेगा 10, 20, 30 और इस तरह के लोग आ जाएंगे, और ये चीज़ 5 साल बाद पाकिस्तान में आम हो जाएगी। Absolutely. So we are one of the first one who are actually talking about that, and especially Dr. Shabana is the first one who introduced this thing in Pakistan. So that is a big thing. तो बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. डॉक्टर साहिबा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड आई वांट टू से दिस ऑन पॉडकास्ट कि वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल नहीं करा, मैं 30 मिनट से मैं पॉडकास्ट ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, ठीक है, बिकॉज आई एम एंजॉइंग दिस कॉन्वर्जेशन। और फिर अगेन जब भी कोई डॉक्टर आते हैं मेरे सामने, तो मैं तो अपने ही मसले लेकर बैठ जाता हूँ। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी US में, कराची में, कहीं भी। आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्जेशन अगेन, एंड प्लीज़ 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 डू नॉट स्टॉप। आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। आई लव योर एनर्जी, और जिस तरह से आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप फोकस्ड हैं, I love this. Thank you so much. Inshallah, you will go more far. You've been a wonderful host. Oh, lovely. Thank you very much. Thanks. Yeah, I enjoyed this conversation. और अभी तक आप लोग देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप मेरे काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आपके सामने हूँ, ईमेल भी है आपके पास। प्लीज़ टॉक टू मी, आस्क मी क्वेश्चंस, गिव मी सजेशंस, आई विल आंसर यू 100%। डॉक्टर शबाना को इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करना है, यूट्यूब का चैनल इनका लाजमी सब्सक्राइब करना है, और डेफिनेटली मैं भी सारे के सारे इनका कंटेंट देखने वाला हूँ, और ज़्यादा कि इन्होंने क्या क्या बातें की हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रखें। और वो जो उन्होंने बात की थी पॉडकास्ट के अंदर
کہ اپنے انسان کو اپنی باڈی کا پتہ ہونا چاہیے. اوکے, سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ اپنا خیال رکھیں اور پھر خوش رہیں آپ سب لوگ. دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.